السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. All compliments, all physical prayer and all monetary worship are for Allah. Peace be upon you, O Prophet, and Allah's mercy and blessings. Peace be upon us and righteous slaves of Allah subhanahu wa ta'ala. I bear witness that no one is worthy except of Allah subhanahu wa ta'ala. O my Lord, expand me my praise is my task for me. Remove the impediment from my speech so they may understand what I say. Udaram sarva evaite jnani tatmeva maimatam asthitah sahiyukta atma mameva muttamam gatim बहुनाम जन्म नामन्ते ज्ञानवान माम परपद्यते वासुदेवा सर्वमिति समहात्मा सुदुर्लभा। ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सहवीर्यं कर्मावहै तेजस्वनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ब्रह्मानंतमनादि विश्वकुर्दजं सत्यं परम शाश्वतं विद्या यस्य सनातनी। ओम शांति ओम शांति ओम शांति। जनाब सदर जलसा, दिगर मुअज़्ज़ज़ हज़रात उलमाए किराम और हमारे दीनी भाइयों, अपने घरों में बैठकर इस जलसे को सुनने वाली हमारी समाज की इज्जतदार माँ और बहनों, फिर से हम दिल से आप सबका अराकीन जलसा का शुक्रगुजार। We thank from the bottom of our heart कि दोबारा आपने हमें सीरतुन नबी इस्लाह मुआशरा के बैनर तले आपके इस मोहल्ले में हमें मदरू किया। खुसूसन जमील अख्तर शफीक साहब और हाजी साहब और पूरे अराकीन जलसा का। सीरतुन नबी का प्रोग्राम है। मुझसे पहले नौजवान मुकर्रिर आपके सामने
سیرت کے حوالے سے بہت اچھی باتیں پیش کر کے گئے. میں بھی اخیر میں انگلی کٹا کر شہیدوں میں نام لکھانا چاہتا ہوں. سیرت النبی کے تعلق سے جو جلسہ ہوتا ہے وہ مجلس میں، کانفرنسوں میں، جلسوں میں اکارڈنگ ٹو مائی اوپینین ہم اپنے اعتبار سے اس کو بہت بہتر سمجھتے. اس سے بہتر مجلس کوئی نہیں جہاں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چرچا. کچھ لوگ نیرو مائنڈیڈ ہوتے ہیں، بہت چھوٹے ذہن کے ہوتے ہیں، بہت چھوٹی سوچ رکھتے ہیں کہ اس آدھونک زمانے میں، اس ماڈرن زمانے میں what is need to more and more explanation about last Prophet محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کیا ضرورت ہے اس زمانے میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جیونی کو زیادہ بیان کرنے کی؟ وہ تو 1450 سال پہلے جو لوگ تھے ان کا وہ زمانہ تھا، وہاں آپ کا طریقہ اور آپ کا سسٹم اور آپ کا میتھڈ سکسیس تھا، اور آج یہ ماڈرن زمانہ ہے. آپ اس زمانے میں if you want to be a successful person، اگر تمہیں کامیاب ہونا ہے تو you work hard، آپ کو محنت کرنا ہے. ماڈرن اعتبار سے، نئے زمانے کے اعتبار سے کچھ لوگ یہ سوچتے ہیں، ایک بہت بڑا مسلم بادشاہ، ہم اور آپ ان کا نام جانتے ہیں، اکبر بادشاہ. ان کے درباریوں نے بھی یہ مشورہ دیا تھا اور اکبر بادشاہ نے فیصلہ کیا تھا کہ ایک نیا دین، نئی شریعت ہم نافذ کریں گے، اور اس کا نام دین الہی رکھا تھا، جو کہ قرآن و شریعت سے بالکل الگ اور تھلگ وہ شریعت تھی، وہ دین تھا ان کا. تو ایک عالم دین کھڑے ہوئے، مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ، پھر ان کا مقابلہ کیا. تو آج کے زمانے میں لوگ یہ سمجھتے ہیں لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. جس مسجد میں دیکھو، جس مقرر کو دیکھو، وہ ان آیات کو پکڑتے ہیں، لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں اور وہ اسی پر تقریر کرتے ہیں. And you should do another thing and very different thing. تمہیں الگ کرنا چاہیے کہتے ہیں لوگ. لیکن میں نے رات بھی اپنی امرتسر پنجاب کے پروگرام میں یہ بات کہی تھی. ہم نے کہا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف 571 عیسوی میں پیدا ہوئے، وہ اس وقت کے لیے خاص نہیں تھے، بلکہ انسانی دنیا تک. If you want to be a success in this world and after here، اگر آپ کو دونوں جہاں میں کامیاب ہونا ہے تو آپ کو محمد رسول اللہ کی جیونی کے مطابق زندگی گزارنی ہوگی. پھر وہ ایک سوال کرتا ہے کہ کیسے؟ اگزامپل کے طور پر ہم چاند پر جانا چاہتے ہیں، ہم مارس پہ جانا چاہتے ہیں، سورج پہ جانا چاہتے ہیں. اٹ از ویری امپاسبل، لیکن ہم جانا چاہتے ہیں. تو آپ کے نبی کی زندگی میں دکھا دیجئے، فالو کریں گے شریعت میں. کہیں یہ بات نہیں ہے، کہیں یہ طریقہ آپ کے نبی نے نہیں بتایا کہ بھئی چاند پر کیسے جاؤ گے آسمان کو چیر کر پھاڑ کر. How can I accept the life of the last Prophet Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم؟ کیسے؟ لیکن ماننا پڑے گا دنیا کو کہ آپ علیہ السلام، چاہے آدمی کے اعتبار سے محمد رسول اللہ کی جیونی کو دیکھ لیجئے، میڈیکل لائن سے دیکھ لیجئے، سائنٹیفک اعتبار سے دیکھ لیجئے، ایوری
solution in the life of Prophet Muhammad alayhi salam. تمام دنیا کے احوال و خوائف حل کیے جاتے ہیں محمد رسول اللہ کی جیونی سے اور قرآن سے. اگر کوئی سوال کرتا ہے کہ اس زمانے میں، اس ماڈرن زمانے میں، جہاں انسان بلٹ ٹرین پہ بیٹھ کر 350 کلومیٹر کا فاصلہ طے کر سکتا، جہاں انسان ہوائی جہاز پہ بیٹھ کر 1000 کلومیٹر پرتی 1 گھنٹے کے اندر سفر کر سکتا ہے، آپ ایسے زمانے میں محمد کی بات کرتے ہو؟ آپ ایسے زمانے میں صحابہ کی بات کرتے ہو؟ آپ ایسے زمانے میں وہ اونٹوں سے سواری کرنے والے آپ کے نبی جہاں 3 گھنٹے میں پہنچنا ہوتا ہے وہاں 3 دن میں نبی پہنچا کرتے تھے. تو ہاؤ کین آئی بیکم سکسیس؟ ہم کیسے اس زمانے میں کامیاب ہو سکتے ہیں آپ کے نبی کی جیونی کو دیکھ کر؟ وہ شاید نہیں جانتے کہ ارے تم تو ابھی 3 گھنٹے میں پہنچتے ہو. اگر تمہیں بنارس سے دلی جانا ہو تو ابھی بہت تیز رفتار کوئی ایسی سواری نہیں بنائی گئی ہوائی جہاز کے علاوہ زمین پر چلنے والی کہ 3 گھنٹے میں تم دلی پہنچ سکو. ہوائی جہاز میں بیٹھیں گے تو ہم کو خود 1 گھنٹہ 20 منٹ لگا ہے یہاں پہنچنے میں، دلی ایئرپورٹ سے لے کر وارانسی ایئرپورٹ پہ 1 گھنٹہ 20 منٹ. اٹھاؤ تاریخ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی، تمہاری 7ویں پشتیں دفن ہو جائیں گی پھر بھی اتنی تیز رفتار سواری پیدا نہیں کر سکتے جو ہمارے نبی 1450 سال پہلے وہ سواری کر کے گئے. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آیاتنا. منٹوں میں نہیں جناب، چند لمحے میں، سیکنڈوں میں آپ علیہ السلام زمین سے لے کر بیت المقدس تک، بیت المقدس سے لے کر عرش معلیٰ تک، وہاں سے لے کر سدرۃ المنتہا تک، اور وہاں نہیں پوری کائنات کا مالک رب ذوالجلال کے قریب سے ہو کر چند سیکنڈوں میں پہنچ گئے اس دنیا میں. اور وہ اتنی تیز رفتار سواری تھی، اس کا تذکرہ فقہائے کرام نے، احادیث کی جاننے والوں نے اپنی کتابوں کے اندر کی ہے. اس کا نام براق، اور اس کی رفتار اتنی تیز تھی کہ جہاں تک آپ کی نگاہ دیکھ سکتی ہے وہاں تک اس کا پہلا قدم ہوا کرتا تھا. اتنی تیز رفتار سواری. اگر تمہیں سواری چاہیے چاند پر جانا ہو تو آج اعتراض کرتے ہو کہ ہم نبی کی زندگی میں کہاں ڈھونڈیں یہ مثال. چاند پہ جانا ہے، لوگ نہیں مانتے تھے، انکار کرتے تھے کہ نبی جا ہی نہیں سکتے آسمان کو پھاڑ کر. کیسے پاسبل ہے؟ کوئی عرش معلیٰ پہ کیسے جا سکتا؟ 7ویں آسمان پہ کیسے جا سکتا؟ بیت معمور تھا، راستہ کیسے اپنایا جا سکتا ہے؟ آسمان کو پھاڑنا مشکل ہے، مشکل ہے، امپاسبل، امپاسبل. لیکن کچھ دنوں پہلے جب راکٹ کے ذریعے سے، اسپیس سٹل کے ذریعے سے جب زمین سے چاند کا سفر کیا گیا تو لوگوں نے اس بات کا اعتراف کیا کہ 1450 سال پہلے جو نبی گئے تھے براق کے ذریعے سے عرش معلیٰ میں، بالکل وہ واقعہ پرفیکٹ ہے، بالکل سچا. آج تیز ایسی سواری بنانے کی بات کی جا رہی ہے جو سورج کی روشنی سے بھی زیادہ اس کی رفتار ہو. میں تو سوچتا ہوں کبھی کبھی یہ دنیا ختم ہو جائے گی لیکن براق کی رفتار کی طرح کوئی سواری نہیں بنائی جا سکتی. سائنس ہے محمد رسول اللہ کی زندگی میں. اب امریکہ والے، یورپ والے، اٹلی، جرمنی والے، رشیا، یوکرین، یہ لوگ اب منتھن کر رہے ہیں کہ براق سے کہیں زیادہ نہیں بلکہ 300 کلومیٹر ہم 1 منٹ میں اس کا سفر کرنا چاہتے ہیں. ایسی کوئی سواری بنانی جائے. ابھی وہ سوچ ہی رہے، ہمارے نبی گھوم کر کے بھی آ گئے 1450 سال پہلے. تو لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. میں صرف عبادت کے تعلق سے نہیں کہ محمد رسول اللہ کی جیونی میں صرف عبادت ہے، اسوہ حسنہ ہے. If you need a doctor and you must to find out the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam's life. یہ انگریزی میں
مرکب اضافی کا الگ طریقہ، ایک تو آف کا استعمال کرتے ہیں، لائف آف پروفیٹ، ایک پروفیٹس لائف، یہ دونوں مرکب اضافی ہے۔ انگریزی گرامر میں آپ جائیں گے، اپوسٹروفی ڈال کر ایس لگاتے ہیں، اور جس میں اپوسٹروفی ڈال کر ایس نہیں لگاتے ہیں تو وہ اس کا الگ قاعدہ ہوتا ہے۔ میں نے چونکہ وہ سینٹینس استعمال کیا، ورنہ کچھ لوگ کہیں گے کہ مولانا انگلش نہیں آتی، لائف پروفیٹ کیسے ہو سکتا ہے، پروفیٹس لائف کیسے ہو سکتا ہے، دا لائف آف پروفیٹ ہونا چاہیے، اس لیے میں نے مرکب اضافی کے انگریزی میں دونوں طریقے آپ کو بتائے۔ تو اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ محمد رسول اللہ کی زندگی دنیاوی اعتبار سے ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے کہ نہیں، عبادت کے اعتبار سے نہیں، عبادت کے اعتبار سے تو مسلم ہے، لیکن دنیاوی اعتبار سے اگر آپ اسوہ حسنہ چاہتے ہیں، دنیا میں بھی اگر آپ چاہتے ہیں کہ نہیں ہم اکیڈمک کوالیفیکیشن، ہم سائنس پروفیسر ڈاکٹر اور جناب سائنٹسٹ، فلسفہ، علم ریاضی داں، الکیمسٹ، بایولوجسٹ، اگر یہ سب چیزیں ہم محمد رسول اللہ کی جیونی میں دیکھیں تو کیا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تو ہمیں محمد کی زندگی میں وہ چیزیں مل سکتی ہے، جی آنکھ بند کر کے آپ کو وہ چیزیں مل سکتی ہے، ورنہ پھر اللہ کے نبی علیہ السلام رول ماڈل کیسے ہو سکتے ہیں ہمارے لیے؟ ہم کو اگر ضرورت ہے، مثال کے طور پر آج کے زمانے میں ہم کو اگر بہترین سماج کے اندر ایک اچھے سوشلسٹ جس کے بولتے ہیں، ریفارمر جس کو بولتے ہیں، آپ یہ سمجھیے کہ اچھا جو سماج کا محلے کا اچھا لیڈر ہو، ایسا لیڈر جو دکھ سکھ میں عوام کا ساتھ دے، سوشل کام کرے، برائی سے جوانوں کو روکے، برا ہونے کو نہ ہونے دے، تو اگر ہم محمد رسول اللہ کی زندگی میں ڈھونڈیں گے تو کیا مل سکتا؟ اگر ہمیں تجارت کرنا، I want to be a future, I want to be a great traditioner, I want to be a great businessman، میں ایک بزنس مین بننا چاہتا ہوں، تو آپ کہیں گے کہ جتنے بھی بزنس مین ہیں، اڈانی جی، انل امبانی جی، مکیش امبانی صاحب، ان لوگوں کی جیونی پڑھی، آپ بن جائیں گے۔ اگر آپ کوئی الیکٹرانک دنیا میں جانا چاہتے ہیں، اگر آپ کوئی مائکرو سافٹ ویئر کی دنیا میں جانا چاہتے ہیں، تو بہت بڑے بڑے انسان ہیں، ایلن مسک ہے، مارک زکربرگ ہے، سوشل میڈیا کے مہان پلیٹ فارم کے مالک، ان کی زندگی دیکھیے۔ تاجر بننا ہے تو کیسے، آج کے زمانے کا ہم اگزامپل دیں گے، لیکن میرے بھائیوں، اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنی زندگی میں نبوت سے پہلے آپ نے تجارت کو فوکس کیا تھا، آپ بہت بڑے تاجر تھے، پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنہ، اسوہ حسنہ صرف عبادت کے لیے نہیں ہے، جیسے آپ کا یہ علاقہ الحمدللہ بزنس مین یہاں بھرے ہوئے ہیں، تجارت سے جڑے ہوئے ہیں، یہ سنت رسول ہے۔ آپ علیہ السلام کے تجارت کا تذکرہ سنسکرت زبان میں بہت پرانا شلوک ہے، وَدھُومَنْتُ دِوِرْدَشْ وَرْشَمْہَارَتَشْ دیو اجہیتی دیو اشمارا اپس پرش۔ ابھی جو دو منتر میں نے پڑھے ہیں آپ کے سامنے خطبے میں، اس کا ایکسپلین کروں گا، میں اپنی تقریر کے بیچ میں کروں گا، لیکن اس سے پہلے تجارت کے تعلق سے بات آئی ہے تو ہم تجارت کے تعلق سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ وَدُومَنْتُ دِوِرْدَشْ وَرْشَمْہَارَتَشْ دیو اجہیتی دیو اشمارا اپس پرش، تجارت کے تعلق سے ہے، سنسکرت زبان میں ہے، کل کی قرآن کا یہ شلوک ہے۔ اگر تاجر بننا ہے تو کیا کریں، کن کی زندگی دیکھیں؟ موجودہ وقت کے جتنے بھی بڑے تاجر ہیں، کیا ان کی زندگی دیکھنی ہے، یا شیئر مارکیٹ کے اپس اینڈ ڈاؤنس اس مومنٹ کو دیکھنا ہے؟ نہیں، نو نیڈ ٹو لک اینی ون ان دا ورلڈ، آپ کو ضرورت نہیں ہے۔ آج کے
زمانے کے تاجروں کی زندگی دیکھنے کے you must to look and watch and just consider the life of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam اپنے بازار میں سرزمین عرب میں مکے کے قریب مارکیٹ اور بازار اور پینٹ ایک بازار وہاں پر لگتی تھی. وہاں پر بہت سارے لوگ دور سے آتے تھے, باہر سے آتے. آپ علیہ السلام ایک موقع پر اونٹ لے کر کے گئے. اونٹ کی تعداد 20 تھی. ودھو منتو اونٹ کی تعداد 20 تھی. ودھو منتو دیویر دش ورشمہارتش دیو اجہیرتی دیو اسمانا اکس پروش. آپ 20 اونٹ لے کر گئے اور آپ کو کوئی کام پیش آیا تو اپنے غلام کو کہا کہ یہ اونٹ لو, بیچنا, میں ذرا کام کر کے آتا ہوں. آپ علیہ السلام وہاں سے نکل گئے, لیکن جب آپ نے اپنے غلام کو ایک نصیحت یہ کی کہ یہ فلاں اونٹ ہے, یہ لنگڑا ہے, یہ اس کی قیمت کم ہونی چاہیے, زیادہ نہیں ہونی چاہیے, بتا دینا سامنے کو, پرچیزر کو, بائر کو, جو خریدنے والا ہے کہ آپ ہمارا یہ جو اونٹ لے رہے ہیں اس کے اندر یہ کمی ہے, آپ دیکھ کر آپ سنبھال کر کے لیجئے, قیمت اپنے حساب سے آپ طے کیجئے, اس کی اتنی قیمت نہیں ہوگی جو دوسرے اونٹوں کی جو قیمت ہو سکتی. آپ علیہ السلام یہ بات, یہ نصیحت کر کے گئے, لیکن وہ غلام بتانا بھول گیا. جب آپ علیہ السلام آئے تو 20 اونٹ بک چکے تھے, فروخت کیے جا چکے تھے. آپ علیہ السلام نے کہا کہ اس اونٹ کی کتنی قیمت لگی؟ انہوں نے کہا کہ حضرت میں تو بھول گیا تھا, آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے یاد نہیں رہا, وہ پوری قیمت دے کر کے گیا. آپ نے کہا کہ تم نے غلطی کی, تم نے دھوکہ کیا. آج آپ ہم لوگوں کو تجارت کی دنیا میں نبی پاک علیہ السلام کی جیونی سے سبق حاصل کرنے کی ضرورت ہے. آج تجارت کی دنیا میں سب سے بڑا تاجر اسی کو مانا جاتا ہے جو جھوٹے ہوتے ہیں, جو فراڈ کرتے ہیں, جو غداری کرتے ہیں اور شیئر مارکیٹ کی بازار کو اپس اینڈ ڈاؤنز کرتے ہیں, نفٹی کو بیچنے میں اور خریدنے میں غداری کرتے ہیں. اور جناب نہ معلوم کتنے برائب اور کتنے رشوت دیتے اور لیتے, تب جا کر پوری بھارت میں پوری دنیا کی مارکیٹ پر ایک ہی آدمی قبضہ کرنا چاہتا ناجائز طور پر. انہیں نبی کی زندگی سے سبق لینے کی ضرورت ہے. ایک اونٹ لنگڑا ہے تو آپ نے کہا کہ اس کی قیمت آدھی ہونی چاہیے. دنیا والوں, اگر تجارت میں کامیاب ہونا چاہتے ہو تو امانت داری کو اختیار کرو, امانت داری کو اختیار کرو. اللہ کے نبی کا نام امین یوں ہی نہیں پڑا تھا, آپ تجارت کرنے میں امانت دار تھے. ثابت بن قیس المخزومی نے یہ لقب آپ کو دیا تھا نبوت سے پہلے کہ تجارت کی دنیا میں, معاملات کی دنیا میں اگر اس زمین پر کوئی امانت دار, کوئی امین ہے تو اس کا نام محمد ابن عبداللہ ہے. بازار میں, مارکیٹ میں لوگ انتظار کرتے تھے کہ محمد ابن عبداللہ کا مال آئے گا اور ان کے ہم خریدیں گے. 3 دن تک لوگ انتظار کرتے تھے کہ جیسے ہی محمد رسول اللہ مال لے کر پہنچتے, ابھی رسول نہیں بنے تھے بلکہ ایک ایماندار انسان تھے, فوراً 2-3 گھنٹے کے اندر ٹوٹل مال آپ کا بک جایا کرتا تھا, آپ کی اچھائی اور آپ کی عدالت اور آپ کی سچائی کی وجہ سے. اسی وجہ سے آپ کو کہا گیا الامین. الامین آپ کی تجارت میں, لین دین میں بہت زیادہ امانت کا خیال رکھا کرتے تھے, اسی لیے آپ کا یہ لقب دیا جاتا. آج تو جھوٹے ہوتے ہیں لوگ, جو جتنا بڑا جھوٹا وہ اتنا بڑا تاجر کی دنیا کا بادشاہ مانا جاتا. یہ بھی کمپنی خرید لو, وہ بھی کمپنی خرید لو, فراڈ کر کے, چیٹ کر کے. نہیں, موبائل بیچتے ہیں آپ, کوئی کمی ہے, کوئی فالٹ ہے اندر میں تو آپ مینشن کر دیجئے کہ اس کے اندر یہ کمی. کپڑا بیچتے ہیں, آپ فوراً مینشن کر دیجئے کہ اس کے اندر یہ کمی ہے. قیمت تھوڑی کم ہوگی لیکن حشر کے میدان میں آپ کی نیکیاں جب آپ سے چھین کر لی جائیں گی, اس وقت آپ کے پاس کچھ نہیں ہوگا جمع کرنے کے لیے, دینے کے لیے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پھر اس غلام کو لے کر بیٹھے اور چلے جاتے ہیں. چلو وہ قافلہ کہاں گیا؟ وہ روم کا قافلہ, یمن کا قافلہ یمن کے طرف روانہ ہوئے. 2 دن چلنے کے بعد وہ قافلہ ملتا ہے اور جا کر کہتے ہیں کہ بھیا سنو, یہ 20 اونٹ آپ کہاں سے خریدے؟ انہوں نے کہا کہ محمد ابن عبداللہ کا ہے, ہم نے ان سے خریدا.
کہ یہ جو اونٹ ہے اس کی پوری قیمت لی گئی ہے، اس اونٹ کے اندر کمی ہے، آپ یہ پیسے واپس لیجئے، وہ اونٹ ہم کو دے دیجئے۔ تو اس شخص نے دے دیا، فوراً دے دیا۔ انہوں نے کہا کہ آپ نے دیکھا نہیں؟ کہا کہ حضرت ہم نے دیکھا تھا، لیکن ہم 3 دن سے یہاں پر اسٹے کیے ہوئے تھے، ہم سوچ رہے تھے کہ محمد رسول اللہ آئیں گے فوراً مال لے کر، ہم ان کے مال کو خریدیں گے۔ ہم کو ہمارے مالک نے کہا تھا کہ مکہ المکرمہ میں اگر کسی کا مال خریدنا ہے تو محمد ابن عبداللہ کا مال خریدنا ہے، چاہے جیسے بھی ہو۔ میں 3 دن سے انتظار کر رہا ہوں مارکیٹ میں، اس بازار میں، آپ کے آنے کا، اور آتے ہی فوراً میں نے خریدا۔ میں تو برکت سمجھتا ہوں اس لنگڑے اونٹ کو بھی۔ کہا کہ نہیں، تم قیمت لو، اونٹ واپس کرو، یا تو میں تمہیں صحیح اونٹ دوں گا یا اپنی آدھی قیمت لو۔ وہ شخص بولا کہ نہیں، اگر آپ ضد کرتے ہیں تو آپ لے جائیے اپنا اونٹ، مجھے قیمت دے دیجیے۔ قیمت واپس کر کے لے کر آئے۔ جب اللہ کے نبی رسول بنے تو سب سے پہلے تاجر کی دنیا میں جو باہر سے لوگ آتے تھے، تو اگر سب سے پہلے اسلام کو قبول کیا تھا، محمد رسول اللہ کے میسج کو اگر کسی نے گلے سے لگایا تھا تو یہ وہی تاجر تھا، آپ کی امانت کو لے کر کے۔ نہیں، یہ شخص جھوٹ نہیں بول سکتا۔ اب سے صدیوں پہلے اس نے ہمارے ساتھ ایسے معاملات کیے تھے، میں کبھی بھی اس کو جھوٹا نہیں مان سکتا۔ وہ اللہ کے نبی کے ہاتھ پر اسلام کا کلمہ پڑھ کر مسلمان بنتا۔ لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنہ۔ تجارت کی دنیا میں بھی آپ کو محمد رسول اللہ کی جیونی سے کچھ ملے گا۔ آپ کہیں گے کہ مولانا چلیے یہ تو بات ہو گئی، ایک پروسیس ہے دنیا میں کامیاب ہونے کا۔ کیا پروسیس ہے؟ جمیل اختر شفیق صاحب نوجوان عالم دین، ہمارے بڑے بھائی، انہی کے رابطے اور انہی کی قد و کاوش رہی رابطے میں تو ہم پہنچے، ورنہ بہت بڑا مسئلہ تھا کہ بارڈر امرتسر سے یہاں تک کیسے پہنچا جائے۔ انہوں نے محنت کی۔ آپ میں بھی بہت سے بچے ایسے ہیں جو پڑھ کر محنت کر کے کامیاب ہونا چاہتے ہیں۔ آدمی سوال کرتا ہے کہ کیسے کامیاب ہونا؟ اسکول میں پڑھیں، یونیورسٹی میں پڑھیں گے تبھی مہان بنیں گے۔ ہم اگر یو پی ایس سی نکالنا چاہتے ہیں، اگر ہم ڈی ایم ایس پی بننا چاہتے ہیں، یو پی ایس سی کریک کرنا ہوگا۔ اگر ہم ڈاکٹر بننا چاہتے ہیں تو نیٹ نکالنا ہوگا، نیٹ کو کریک کرنا ہوگا، تبھی ہم ڈاکٹر بن سکتے ہیں اور انجینئر بن سکتے ہیں، ڈی ایم ایس پی بن سکتے ہیں، دیش کا بھلا کر سکتے ہیں۔ پروسیس ہے، کسی یونیورسٹی میں پڑھیں گے یا کسی کوچنگ سینٹر میں جا کے پیسہ خرچ کر کے وہاں محنت کریں گے تبھی آپ پڑھیں۔ آپ کہیں گے کہ مولانا تو آپ کے نبی پاک علیہ السلام کی زندگی کے اندر کہاں ہے یونیورسٹی؟ دکھاؤ۔ ہم اپنے بچے کو کیسے انجینئر بنائیں، کیسے ڈاکٹر بنائیں، کیسے پائلٹ بنائیں؟ آپ بڑی تقریریں کرتے ہیں، لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنہ۔ ہمارے ہندو بھائی بھی سوال کرتے ہیں، ہندو بھائیوں میں میڈیا والے بھائی، there are 4 pillars of our nation and 4th pillar میڈیا ہے ہمارے ڈیموکریسی کا۔ وہ بھی سوال کرتے ہیں، ہاں ہم بچہ ڈاکٹر، انجینئر، پائلٹ، لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنہ میں کہاں ہے؟ دکھاؤ۔ ہمارا بچہ کیسے بنے گا؟ تو اس کو شانتی سے سمجھایا جا سکتا ہے، اس کو بتایا جا سکتا ہے کہ آپ جس تعلیم کو پڑھ کر آج آپ میڈیکل کی دنیا میں کامیاب بننا چاہتے ہیں، اس تعلیم کا آغاز آج نہیں۔ ایک بہت باریک بات بتا رہا ہوں، ہسٹری کے جو اسٹوڈنٹ ہوں گے ان کے معلوم ہوگا، ہم سمجھتے ہیں کہ دنیا کا سب سے بڑا تعلیم گاہ اکیڈمک کوالیفیکیشن کے اعتبار سے کیمبرج یونیورسٹی ہے یا آکسفورڈ یونیورسٹی یا ہارورڈ یونیورسٹی۔ ان کی بنیاد 13ویں صدی عیسوی بغداد کی سرزمین پر، بخارا کی سرزمین پر 70,000 کتابیں ہاتھوں سے لکھی گئی تھی جو ہمارے علماء نے لکھی تھی۔ تقریباً 700، 800، 900 صدی عیسوی میں
یعنی کیمبرج یونیورسٹی کا اس وقت نام و نشان نہیں تھا. کئی سو سال پہلے کی بات. 1842 سے یہ تعلیمات الگ کیے گئے. یہ یونیورسٹی کی تعلیم، یہ کالج، یہ اسکول اور قرآن کی تعلیم الگ. جب بات نبی کی زندگی کی ہے تو نبی کی زندگی میں کہاں ڈاکٹر ہے جی، نبی کی زندگی میں کہاں پائلٹ ہے جی، نبی کی زندگی میں کہاں جناب سول انجینئر ہے، میکینیکل انجینئر ہے، الکیمسٹ کہاں ہے. نبی کی زندگی میں آئی سرجن کہاں ہے، نبی کی زندگی میں دنیا کا سب سے پہلا سرجن کہاں ہے، دکھاؤ. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ بڑے بول رہے. ہم کہیں گے کہ میں شروع سے آپ کو بتاتا ہوں، دیکھو سمجھو ہمارے نبی کی زندگی میں سب کچھ ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو نبوت کب بھی 40 سال کی عمر ہے. اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق، پڑھو اپنے رب کے نام سے. یہاں سے شروعات ہوتی ہے اصل میں محمد رسول اللہ کی زندگی کی اصل شروعات، یعنی نبوت کی زندگی. اقرأ بسم، پڑھو. یہاں سے سبق ملتا ہے دنیا والوں، اگر تمہیں دنیا اور آخرت دونوں جگہ کامیاب ہونا ہے تو آپ کو پڑھنا پڑے گا. کیا پڑھیں جی؟ قرآن پڑھیں یا سائنس کی کتاب پڑھیں یا یونیورسٹی کی سلیبس کو پڑھیں یا CBSE پیٹرن کے مطابق اپنے بچوں کو پڑھائیں. کچھ بھی پڑھو. اقرا اقرا مطلق پڑھو. جسٹ ریڈ اینڈ اسٹڈی. کوئی بھی آدمی پڑھتا ہے تو اس کے اندر کچھ صلاحیت آتی ہے کہ نہیں آتی. آپ گھر پہ بیٹھ کر کوئی کتاب مطالعہ کریں گے، وہ بھی پڑھنا. پٹھتی سنسکرت میں بولتا ہے پٹھنتو، پڑھو. سنسکرت میں عربی میں بہت گہرا رشتہ ہے، بلکہ چھوٹی اور بڑی بہن کا رشتہ یوں کہیے عربی میں اور سنسکرت میں. عربی میں مثال کے طور پر واحد، تثنیہ، جمع، یہ بڑا اس کا بھاری وزن ہوتا ہے. واحد فعلا تثنیہ، فعلو جمع. سیم سنسکرت میں بھی ایسے ہی ہے. اسی طریقے پر سنسکرت میں ہم یہاں ایک کو واحد بولتے ہیں اور سنسکرت میں ایک کو وچنم بولا جاتا ہے. ایک کو وچنم. دو کو تسنیہ بولتے ہیں عربی میں، سنسکرت میں دوی وچنم بولا جاتا ہے. اور جمع فعلو جمع، ایک دو سے ادھک کو ہم جمع بولتے ہیں اور سنسکرت میں اس کو بہو وچنم بولا جاتا ہے. ہم عربی میں مذکر بولتے ہیں، سنسکرت میں اس کو پنس لنگم بولا جاتا یا پرش لنگم بولا جاتا. ہم عربی میں مؤنث بولتے ہیں، سنسکرت میں استری لنگم بولا جاتا. ہاں ایک چیز فرق ہے، ہم لوگ عربی میں یا اردو میں کہیے مخنث، نہ مذکر نہ مؤنث، مخنث. کتاب الخنثی فقہ کی کتابوں میں باضابطہ باب باندھے جاتے ہیں. اپنی اور ہماری زبان میں جنہیں ہم ہجڑا بولتے ہیں، ہجڑا بڑا عجیب سا ورڈ ہے یہ، اس کو وہ بھی اللہ کی مخلوق ہے، مخنث بولتے ہیں. اسی مخنث کو سنسکرت میں نپنسک لنگم بولتے ہیں. بتائیے کتنی رمہ بھوشیتی بھوشیتا بھوشینتی فعلا فعلو. گدا وہاں پہ بھی ہے. بھوشیتی بھوشیتہ بھوشیتی ایک، بھوشیتہ دو، بھوشینتی تین. امر میں بدلنا ہے. امر میں جیسے ہم لوگ بولتے ہیں اقرا پڑھو، تو پٹھتی پٹھنتی ان سب نے پڑھا. پٹھتو پڑھو، پٹھتو پاٹکا سبق پڑھو. یہ گرامر ہے سنسکرت کا. گرامر آپ کے سامنے میں نے رکھا ہے، کوئی بڑا وہ ایشو کوئی میٹر نہیں. اقرا صاف پڑھو،
विदाउट पढ़े लिखे, बिना एजुकेशन के तुम अल्लाह को नहीं पहचान सकते, तुम देश को भी नहीं समझ सकते। जो आदमी पढ़े लिखे नहीं है, संविधान नहीं जानते, कानून नहीं जानते, कुछ पढ़े ही नहीं है, तो समाज में लोगों का क्या मकाम मर्तबा वही नहीं जानते। तो इसलिए अल्लाह के नबी को कहा गया, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, पढ़ो, इक़रा पढ़ो। और इसी इक़रा पर अमल करने के लिए आज भारत के अंदर जितने मदरसे हैं, इसी इक़रा पर अमल करने के लिए है कि नहीं? जितने भी हमारे मकातिब हैं, इसी इक़रा पर अमल करते हैं। हमारे उलमा इक़रा पर अमल करते हैं। जितने भी मदारिस हैं, मकातिब हैं, खानकाहें, मसाजिद हैं, अब्दुल्ला आज आपके सामने बोलता है, अगर संस्कृत को अरबी से ट्रांसलेट करता है, संस्कृत को अंग्रेजी से ट्रांसलेट करता है, तो ये अब्दुल्ला सालिम का कमाल नहीं, बल्कि इक़रा पर अमल करने की वजह से, हमारे उलमा की मेहनत की वजह से हम यहाँ तक पहुँच पाए कि आज हम आपके सामने कुछ बोल पाते। मारूफ राही आपको अच्छे अच्छे अशार सुनाते हैं, तो ये इनके उलमाए किराम की मेहनत और तवज्जो से ये बच्चे पैदा हुए। हमारे बाद में जो नस्ल आएगी वो भी इक़रा पर अमल करने की वजह से वो नस्ल कामयाब होगी। दुनिया वालों, तालीमी इदारों को शक की निगाह से मत देखो। जिनके बीच में ज्ञान है, जिनके सीने में ज्ञान है, उनको गलत निगाह से मत देखो, इसलिए कि उनका मकाम बहुत बड़ा है। इन्नल उलमा वरसतुल अंबिया, यकीन नहीं आता इस हदीस पर, तो इस हदीस को बाएं तरफ डाल दो, उठाओ श्रीमद् भगवत गीता के 7वें अध्याय का 19वां मंत्र। मैं रट कर नहीं, एक्सप्लेन के साथ आपको बताना चाहता हूं। उदारा सर्वे वैते ज्ञानी तात्मे वमैमतम एन आस्तिता संयुक्तात्मा मामेवा मुत्तमाम गतिम। ऐ दुनिया के लोगों, जो सही लोग हैं, जो दुनिया में पैसे कुर्बान करते हैं, खर्च करते हैं दूसरों पर, उनको सही बोलते हैं। लोग इज्जत की निगाह से देखते हैं, उनका मकाम एक तरफ, उदारा एक तरफ, सही लोग एक तरफ, सर्वे बैठे ज्ञानी, लेकिन इनसे भी महाआत्मा, इनसे भी मकाम अगर किसी का बुलंद है तो वो उसका है जिसके अंदर मेरा ज्ञान है, जो मुझे जानता है, जो अल्लाह को जानता है, जो ईश्वर को जानता है, उस आदमी का एतबार करो। अगर किसी के अंदर मेरा ज्ञान है तो ये मत समझना कि उसका पर्सनल ज्ञान है, उसमें मैं हूं, मैं हूं उसके अंदर। अगर कोई मदरसे में पढ़ाता है तो उसको रुस्वा मत कीजिए, क्योंकि वो अल्लाह के ज्ञान लोगों को बांटता है। इसी को श्रीमद् भगवत गीता में बड़े खूबसूरत अंदाज में श्री कृष्ण जी ने लोगों को समझाया। श्री कृष्ण जी जानते थे, हमारे हिंदू भाइयों को उनको पता, एक जमाना आएगा, कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो तालीमी इदारों को नष्ट करने पर तुले होंगे, खत्म करेंगे उसको। तालीमी इदारे, हमारे हिंदू भाइयों बड़े अफसोस के साथ ये बात कहनी पड़ती, आज आपका ऋग्वेद नहीं पढ़ाया जाता। क्यों? उसको पढ़ाया जाना चाहिए। ऋग्वेद, ऋग्वेद क्या एक्सप्लेन है इसका ऋग्वेद का? ऋग्वेद का पूरा माना है जानकार, ज्ञान होना, ज्ञानी। इसी से एक नाम है, क्लियर नहीं बोलूंगा, आप ही के बनारस के अंदर में बड़ा मुद्दा बना हुआ इसका। ज्ञान, ज्ञान जानने को बोलते हैं। उदारा सर्व एवैते, ये कहा गया उसको बुरा मत कहो। क्यों? उदारा सर्व एवैते ज्ञानी तात्मेव मैमतम आस्थितः। यकीन करो इस बात का, सर्व एवैते ज्ञानी तात्मेव मैमतम आस्थितः सही युक्त आत्मा मामेवा मुत्तमाम गतिम। उस शख्स में मैं हूं जिसमें मेरा ज्ञान है, उसको जलील मत करो। आज आप जलील करना चाहते हो। तालीमी इदारे जहां जहां पर पाठशाले हैं, चाहे कुरान पढ़ाया जाता हो, चाहे गीता पढ़ाया जाता हो, चाहे रामायण पढ़ाया जाता हो, उस पर उतना फोकस नहीं होता। खामखा जलील और रुस्वा करने के लिए चले जाते हैं कि बेटे क्या पढ़ते हो जी? नूरानी कायदा, हुरूफ तहजीब पढ़ते हैं, अलिफ बा ता सा जीम हा खा। अब वो मीडिया वाले समझता ही नहीं अलिफ बा ता सा खा क्या,
اب وہ پوچھ بیٹھتا بتاؤ جلیانوالہ باغ کہاں پر ہے؟ اور جلیانوالہ باغ میں کیا واقعہ پیش آیا تھا بتاؤ. اب وہ بچہ نورانی قاعدہ پڑھنے والا اس کو یہ پوچھیں گے کہ حروف تہجی کتنے بیٹے، الف کا مخرج کیا ہے، با کا مخرج کیا ہے، تا کا مخرج کیا ہے، الف کا مخرج جو پہ دین، با کا مخرج دونوں ہونٹوں کی طریقہ حصہ، تا کا مخرج زبان کی بیچ اوپر کا تعلق. بہت پہلے پڑھے تھے، ابھی تو کچھ تھوڑے تھوڑے بھول سے گئے. وہ بتا دیتا بچہ، آرام سے بتا دے. ہاں کیسے نکالتے ہیں، خا کیسے نکالتے ہیں، خا دال کیسے نکالتے ہیں، رال کیسے نکالتے ہیں، زا کیسے نکالتے ہیں. سب سے خطرناک مخرج ضاد کا، ضاد کا مخرج زبان کی کروٹ اوپر کی دونوں ڈاڑوں کی جڑ واد، اس کی تلفظ بہت ڈیفیکلٹ ہے. تو وہ بچہ آپ کو بتا دے گا، لیکن آپ ان سے کہیے گا کہ جلیانوالہ باغ کہاں ہے بیٹے، ویئر از لوکیٹڈ جلیانوالہ باغ، وہ نہیں بتا پائے. جیسے اگر وہ بچہ الٹا پوچھ لے آپ سے کہ آپ میڈیا والے، جی میڈیا میں میڈیا کی ہجے کر کے بتاؤ تو دائیں بائیں تک کا میڈیا کی ہجے کیسے کرے. ہم لوگ مٹن کھاتے ہیں، مٹن چکن اس کو گوشت بول دیتے ہیں. پوچھیں گے اچھا مٹن کھاتے ہیں، مٹن کا ماس اس کو اردو میں گوشت بول دیتے. اب فارسی ہے کہ اردو ہے، معروف کا حساب بتائیں گے آپ کو. تو وہ کہے گا کہ مٹن کھاتے ہیں، مٹن کا گوشت کھاتے، جی کھاتے. گوشت کی اسپیلنگ کر کے بتاؤ، اس کا ہجے کر کے بتاؤ. اب میڈیا والے کا پسینہ چھوٹ جائے گا بھائی، کیوں؟ اس سے ریلیٹڈ ٹاپک ہے ہی نہیں. وہ میڈیا انگلش میں تو اسپیلنگ کر سکتا ہے لیکن اردو میں جا کر نہیں کر پائے. وہ ایک ہے نا، وہ ایک کنڈکٹر صاحب تھے بس میں، اور ایک آدھا پروفیسر بس میں بیٹھا. وہ کنڈکٹر صاحب تھوڑا آپ کے بنارس کے تھے، اتر پردیش. یہاں بڑی کھڑی زبان ہوتی ہے، ایک دم ڈائریکٹ بات، سیدھی سمپل، جو بھی بات کرنا ایک دم بالکل ڈائریکٹ. یس میں بھی اپوشتی اتیتھی دیو بھوا. ہم کو ہمارے سشیل جی جو آن لائن کلاس دیتے ہو کیا بولتے ہیں ہم کو؟ سالیم مہودیا، اتنے عزت سے بولتے ہیں. لیکن اتر پردیش میں کہیں کہیں دیکھنے کو ملتا ڈائریکٹ، ابے او سالیم ادھر سے، ایسے بولتے. تو وہ کنڈکٹر صاحب، ایک صاحب بیٹھے، پیسہ نہیں تھا، آئے وہ کنڈکٹر، انہوں نے کہا کہ بابو پیسے نکالو. کہا کہ نہیں میں اسٹاف ہوں. کیا کرتے ہو؟ وارانسی ایئرپورٹ میں میں اسٹاف ہوں. اس کی دھلائی کر دی بڑھیا سے کنڈکٹر. ایک اور صاحب تھے، اس کی بھی دھلائی ہوگی. مدرسے کے میں پڑھانے والے ایک نورانی قاعدہ کے دینیات کے ایک استاد بھی تھے وہاں پہ، اردو داں تھے، اردو جانتے تھے. وہ بھی وہیں پہ بیٹھے تھے. اب ان کے پاس آئے، ان کے پاس بھی پیسہ نہیں. اب بیچارے ڈر سے، تو کنڈکٹر نے اب سے پہلے جو دو لوگ تھے جنہوں نے دعویٰ کیا تھا کہ میں وہاں جاب کرتا ہوں، کہاں پہ؟ وارانسی ایئرپورٹ پہ. اچھا جاب کرتے ہو تو گریجویشن تو کمپلیٹ کی ہوگی، ٹھیک ہے. کنڈکٹر کی اسپیلنگ کر کے بتاؤ، کنڈکٹر. اب وہ جھوٹ بول رہا تھا، اس کی دھلائی ہو گئی. دوسرا جو ماسٹر صاحب تھے کہ میں یونیورسٹی میں پڑھاتا ہوں، ہندو بنارس یونیورسٹی میں پڑھاتا ہوں. کہا کہ اچھا کنڈکٹر کی اسپیلنگ کیجئے، نہیں کیا، اس کی بھی دھلائی ہو گئی. اب یہ بیچارے مولانا صاحب تھے داڑھی اور ٹوپی والے، ان کے پاس بھی پیسہ نہیں. انہوں نے بھی کہا کہ میں اسٹاف ہوں، مدرس ہوں میں. اچھا کہاں کے؟ مدرسے کے، یہاں کا جو بڑا ادارہ ہے بنارس کا، میں وہاں کا مدرس ہوں، پڑھاتا ہوں. کہا مدرس کیا ہوتا ہے؟ کہا ٹیچر. اچھا ٹیچر پڑھنا جانتے ہیں؟ جی. تو کنڈکٹر کی اسپیلنگ آپ بھی کیجیے. بڑے چالاک تھے، انہوں نے کہا کہ اچھا کوئی بات نہیں. انہوں نے کہا کاف نون زبر کن ڈالیے، کاف زبر ڈیک ٹیرے زبر ٹر، کنڈکٹر. اب بیچارہ کنڈکٹر جو تھا اب وہ گھوم گیا کہ یہ کیا منتر پڑھا اس نے. کہا رہے اسپیلنگ کو، کہا اسپیلنگ ہے یہ.
तुम लोग इंग्लिश में स्पेलिंग बोलते, हम लोग उर्दू में हिज्जे बोलते, हिज्जे करके बताए। अब मैं जिसका प्रोफेसर रहूंगा उसी का हिज्जे बताऊंगा ना। अच्छा ईमानदार लग रहा, बैठ जाओ, बेचारे बच गए। तो इतने चालाक होते, इसीलिए कहा ईश्वर ने उदारा सर्व एवैते ज्ञानी तात्मे व मतम आस्थिता सहयुक्तात्मा मादेवा मुत्तमाम गति। किसी की लैंग्वेज से, किसी की जुबान से, किसी के कपड़ों से जज नहीं किया जा सकता कि ये इंसान महान है कि नहीं। मौलाना कासिम नानोतवी एक तरफ और मौलाना अब्दुल रशीद गंगोही एक तरफ, दोनों दोस्त थे। पहले मौलाना कासिम गए वहां पर पढ़ने के लिए, अरबी मदरसा दिल्ली में, अंग्रेज के मदरसे में पढ़े। इनके उस्ताद मौलाना ममलूक अली नागर। एक हफ्ते के बाद मौलाना अब्दुल रशीद गंगोही, दोनों एक प्लेटफॉर्म पर पढ़ते हैं, एक जगह पर पढ़ते हैं, लेकिन एक सिंपल साधारण मौलाना कासिम नानोतवी, बड़े सिंपल साधारण, बिल्कुल सादी जिंदगी वाले, कपड़े भी इतने अच्छे खासे नहीं होते थे, मोटे पुराने वैसे कपड़े पहन लेते थे, लेकिन साफ सुथरे रहते थे। वहीं पर मौलाना अब्दुल रशीद गंगोही रहमतुल्लाहि अलैह, जिनको इमाम अबू हनीफा सानी कहा गया है उस जमाने में, यहां तक के मौलाना कासिम ने यूं कहा, किसी ने पूछा, कहा मौलाना अब्दुल रशीद तो टशन में रहते हैं, कभी प्रेस के बगैर, कलफ के बगैर कपड़े नहीं पहनते, देखो एकदम बिल्कुल नैलन के कपड़े, खादी कपड़े हमेशा यूज करते हैं, कैसे आप बोल रहे हैं उनके बारे में, उनकी तारीफ करते हैं। उन्होंने कहा कि किसी के कपड़े को देखकर जज मत करो कि उसके अंदर कितनी सलाहियत है और कितना बड़ा मकाम अल्लाह के नजदीक और दुनिया के नजदीक। मौलाना कासिम नानोतवी ने कहा, मेरे फटे पड़े पुराने कपड़ों पे मत जाओ, मैं दीन का, शरीयत का आलमबरदार, अल्लाह ने मुझे सिपाही बनाया है, मुझे शर्फ बख्शा है कि मैं वारिसीन अंबिया में हमारा शुमार होता है, लेकिन सुनो, मैं भटक सकता हूं, मैं किधर भी जा सकता हूं, लेकिन तुम जिनकी बुराई कर रहे हो ना मौलाना अब्दुल रशीद गंगोही की, पूरी दुनिया मिल जाए, मुझे इस बात पर एतबार है कि वो कभी भी नहीं भटक सकते, अपने ईमान से कॉम्प्रोमाइज कभी नहीं कर सकते। कपड़े देखकर जज नहीं किए जाते कि नहीं मदरसों के अंदर या मकतब या हमारे उलमा हैं, टोपी दाढ़ी वाले हैं, जनाब ये कुछ नहीं जानेंगे, कुछ भी नहीं जानते हैं, ये सिर्फ जब देखो लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना की बात करते हैं, ये दुनिया में कैसे तरक्की करेंगे। हम तुम्हें बताएंगे, तारीख उठाओ, दुनिया का सबसे बड़ा डॉक्टर का इमाम कौन, सबसे बड़ा डॉक्टरों का इमाम, 1923 का रिपोर्ट पढ़ो, लंदन के अंदर 1923 में तिब्बी कांग्रेस की एक कॉन्फ्रेंस में, तिब्बी कांग्रेस, ये कोई सियासी पार्टी का नाम नहीं, तिब्बी कांग्रेस कॉन्फ्रेंस में 1923 में अगर डॉक्टरों का इमाम किसी को माना गया है तो मदरसे से पढ़कर निकलने वाले डॉक्टर, उस डॉक्टर का नाम, उसको इमाम तस्लीम किया गया, अबू बकर मोहम्मद बिन ज़करिया अर्राज़ी, जो मदरसे से पढ़कर निकले थे, जो टोपी और दाढ़ी वाले थे। लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना का गुलाम था, गुलामी करके डॉक्टरों का इमाम उनको माना गया। आज कोट टाई पैंट पहन ले तो ये कहते हैं कि वो ये महान आदमी होगा, दो चार अंग्रेजी के सेंटेंस बोल लें तो ये कहा जाएगा कि दिस इज अ जेंटलमैन, दिस इज वीआईपी पर्सन। आज जब हम दिल्ली में एयरपोर्ट की तरफ जब जा रहे थे, बस के लिए निकले, जैसे बाहर दिल्ली एरोसिटी से टर्मिनल 1 के लिए फीडर बस चलती, वहां लिए, तो उन्होंने वहां पर एक बात उनसे, हमारी इसी ताल्लुक से मेरे जहन से भी वो फौरन निकल गया है, इतनी बात मुकम्मल है, किसी की लिबास और किसी के पहनावे ओढ़ावे को देखकर जज नहीं करना चाहिए कि ये इंसान क्या है, इसके अंदर क्या क्वालिफिकेशन है कि नहीं है, कैसा होगा कि नहीं होगा। अब छोटी छोटी बातें
اس کو بڑا مدعا بنا دیتے ہیں. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، جس کے بارے میں انگریز رائٹر نے کہا سیلف ڈینائل، موڈیسٹی، کائنڈنیس. کون؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سنسکرت کی دنیا کے اندر کہا گیا کہ نراشن سمہا پریم سیب گئے. پنڈت دیانند سرسوتی جی نے کہا جلم پبھے جلم پبھے پبتی پبتی پبتو پبتی پبنتی. پبتی کے معنی پینا. جلم پبھے، جل کو پیو دیکھ کر. ستیہ پوتام ودید واچم وستر پوتام، کپڑے پہنو دیکھ کر، پانی پیو دیکھ کر. ستیہ پوتام، سدا ستیہ بولو. ستیہ پوتام ودید واچم وستر پوتام جلم پبھے. اپنی زندگی میں سچ بولو، کپڑے پہنو تو دیکھ کر پہنو، پانی پیو تو دیکھ کر پیو. بتائیے علماء بیٹھے ہیں، کیا یہ پوری زندگی، پوری تاریخ محمد رسول اللہ کی اگر آپ کے سامنے پیش کی جائے تو کیا محمد رسول اللہ نے نہیں کہا کہ اے لوگو جب تم پانی پیو تو دیکھ کر کے پیو کہ پانی میں کہیں کچھ گرا پڑا تو نہیں. جب تم کپڑے پہنو تو ڈھنگ سے پہنا کرو اور سدا ستیہ بولو، سچا بولو، جھوٹ مت بولو. شریمد بھگوت گیتا کے ایک شلوک کے اندر کہا اہنسا ستیم کرودستیاد شانتی رپئی سنم. اہنسا ستیم، سدا ستیہ، ستیم ودیت واچم وستر پوتام جلم پبھے. ایک جگہ پر نہیں ہے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. محمد رسول اللہ کی زندگی میں اسوہ ہے، ایک بہترین طریقہ ہے زندگی گزارنے کا. اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ ٹھیک ہے ہم یہ کام کرنا چاہتے ہیں، کیا آپ کی زندگی میں ہے؟ اگر کوئی تاجر بننا چاہتا ہے تو نبی کی زندگی سے تجارت کے مسئلے کو حل کیا جا سکتا. اگر کوئی عدالت میں بیٹھا ہوا جسٹس ہے، جج ہے، کیسے فیصلہ کریں گے؟ محمد رسول اللہ کی زندگی کو اٹھا کر دیکھا جا سکتا. ابو بکر کی زندگی کو دیکھا جا سکتا، عمر فاروق کی زندگی کو دیکھا جا سکتا، عمر ابن عبدالعزیز کی زندگی کو دیکھا جا سکتا. دنیا کے اندر مہان جسٹس، بڑے بڑے عادل حکمران پیدا ہوئے جنہوں نے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ کے مطابق زندگی گزاری ہے. اگر کسی یونیورسٹی سے پڑھیں گے کیا کبھی ہم مہان بن سکتے؟ نہیں جناب، ہم تب مہان نہیں بن سکتے. انگریزی کے دو چار جملے بولنے سے، دو چار سینٹینس بولنے سے کوئی مہان نہیں بن جاتا. میں when I am also product of madrasa. I spent 14 years completely in madrasa and I completed my Fazila course from Darul Deoband. When I was completed my Fazila course, that time I was illiterate person about English and even single word I didn't know, a single word of English. انگلش کا ایک ABCD نہیں آتا تھا. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آج انگلش دنیا کی لوگ تو بڑے سمان کے ساتھ ان کا وہ کرتے ہیں کہ انگلش لینگویج اٹ از این انٹرنیشنل لینگویج. Everyone want to talk in English language because English language is a beautiful language. No beautiful language. And every moment the grammar of English has been broken. The lots of people, بہت سارے لوگ انگلش جب بولتے ہیں تو گرامر ٹوٹ جاتا، لیکن عربی قواعد میں جائیں گے کبھی ٹوٹ نہیں سکتا ہے، مکمل طور پر بولا جاتا ہے. دنیا والوں انگریزی پڑھنے اور بولنے والوں کی عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہو. میں طالب علم ہوں مدرسے کا، 14 سال تک مدرسے میں پڑھا ہوں. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ کی تفسیر ہم نے پڑھی ہے. ان العلماء ورثۃ الانبیاء میں شامل ہونا چاہتا ہوں. میں ایک طالب علم ہوں. انگریزی کے اندر اگر تقریر کرنے کی بات ہے، بتائیے in this topic I am able to give speech in front of the people for the long time, for whole life. in entire world، پوری دنیا میں یہ طالب علم تقریر کر سکتا. سنسکرت لینگویج میں کرنی ہے، بتائیے، میں کروں گا انشاءاللہ تبارک و تعالی. بٹ I belong to مدرسہ، میں طالب علم ہوں. میں لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ پر اعتقاد اور وشواس ہے. انگریزی پڑھنے سے کوئی مہان نہیں بن جاتا. آج جو انگریزی میں بات کرے، انگریزی سبجیکٹ پڑھائے، انگلش میڈیم میں بچوں کو پڑھاتے
اور یوں سمجھتے ہیں کہ بھائی انگلش میڈیم میں اس کا بچہ پڑھ رہا ہے، بڑے اس سے تھوڑا لیول ہائی کر کے، میرا بچہ انگلش میڈیم میں پڑھتا ہے، میرا ایک اسکول ہے، آئی رن اے اسمال اسکول چلاتے، انگلش میڈیم ہے، وہ پہلے ہندی میڈیم تھے لیکن ٹیچروں نے کہا کہ سر ہم لوگ انگلش میڈیم میں وہ کرنا چاہتے ہیں، آج بچے زیادہ وہ انٹرسٹڈ، ہم نے کہا پڑھا، کتابیں منگائی گئی، ہم کبھی کبھی جا کر بیٹھ جاتے ہیں کلاس میں بچوں کے ساتھ، ٹیچر کی جگہ پہ نہیں، بچوں کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں، ٹیچر پڑھاتے ہیں، اس وقت ٹیچروں کو تھوڑی سی پریشانی بڑھ جاتی ہے اس وقت میں، کیوں؟ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ مولانا بہت انگلش جانتے ہیں، بہت زیادہ گرامر جانتے ہیں، ہم کبھی کبھی کچھ گرامر پوچھ لیتے ہیں، کبھی کبھی انگلش میں کوئی چیز سمجھ لیتے ہیں، لیکن ان کو کہتے ہیں کہ سر پلیز ایکسپلین اٹ، اس کو دوبارہ سمجھائیے، آئی ایم ناٹ ایبل ٹو انڈرسٹینڈ ان دس سچویشن اینڈ دس ٹاپک، ہم اس کو نہیں سمجھ پا رہے ہیں، ہم پلیز ایکسپلین۔ اب اس کے کبھی کبھی پسینے چھوٹ جاتے ہیں، ہم بعد میں پھر کہتے ہیں کہ بھائی وہ مت سمجھو، میں مدرسے کا طالب علم ہوں، بس آپ صرف یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ آپ کیسے بچوں کو تعلیم دیتے ہیں، وہ پڑھائیں آپ، اگر آپ نہیں تیاری کر کے آتے ہیں تو تیاری کر کے جائیں۔ یہ نظام بھی الحمدللہ ہمارے مدرسے میں اگر ہدایت النو پڑھانا ہوگا ہمارے کسی استاد محترم کو تو کم سے کم وہ 2 بار 3 بار مطالعہ کر کے جاتے ہیں، پڑھ کر جاتے ہیں۔ الکلمۃ لفظ وضع لمانا مفردا مفرد مفرد، نکالو، انگلش میں اتنے سارے عربی کے قواعد کلیہ نہیں بیان کر سکتے، لیکن الحمدللہ عربی کے اندر جو وسعت ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام جو کھول کھول کر بیان کر کے لوگوں کے سامنے گئے ہیں، وہ یقیناً قابل مبارکباد۔ لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتی، بس لوگ کیوں سمجھتے ہیں کہ بس انگریزی ہے تو سب کچھ ہے۔ اب سوال یہاں پر یہ ہے کہ اگر کوئی ڈاکٹر انجینئر بننا چاہے تو محمد رسول اللہ کی زندگی سے ہم کیسے بنا سکتے ہیں؟ آپ کے نبی تو آخری نبی تھے، وہ اللہ کے قانون کو لے کر آئے، بس وہ چیز بتا کر چلے گئے۔ ہاں ٹھیک ہے، آپ اللہ کے نبی آخری نبی تھے، اللہ کے سنویدھان ان کے اوپر نازل کیا گیا، آئے بتا کر چلے گئے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ قرآن میں تذکرہ ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، یہ دلیل ہے۔ اور مکمل نظام، مکمل شریعت، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ سنسکرت میں اوتھینٹک کتاب میں یجم پرچوچھام یوم، یجم مینس یوگ کا آخری طریقہ، یوگ مینس عبادت کا آخری طریقہ، کون بتا کر کے گئے؟ انتم مہرشی بتا کر گئے۔ یجم پرچوچام یوم ستدتو، تو جو سچائی ہے لوگوں کے سامنے پیش کر کے گئے، نبوستی کبریتم پورویم گتم کستدی وی بھارتی، یوگ کا آخری طریقہ بتا کر کے گئے، یعنی عبادت کا۔ یوگ کو ہم لوگ عبادت بولتے ہیں اور سنسکرت میں اس کو یوگ بولا جاتا ہے۔ جو عبادت گزار ہوتا ہے تو اس کو سنسکرت میں کیا بولتے ہیں؟ اس کو یوگی بولتے ہیں۔ یوگی عبادت کرنے والا۔ ہمارے سی ایم صاحب کے اوپر نہیں جائیے گا آپ لوگ، یہ ورڈ کا ایکسپلین کر رہا ہوں میں۔ تو یوگی عبادت کرنے والا، یجم جو ایشور کی عبادت کرتا ہے، پرماتما کو مانتا ہے، اس کو یوگی بولتے ہیں۔ ہمارے یہاں اس کو عبادت گزار بولتے ہیں، جو اللہ کی عبادت کرتا ہے، شریعت کو مانتا ہے، اس کو عبادت گزار بندہ بولتے ہیں۔ اسی لیے اس کو سنسکرت میں کہا گیا یجم پرچوچام یوم ستدتو تو نبوستی کبریتم پورویم گتم کستدی وبھارتی۔ پورویم گتم جو پہلے زمانے سے چلا آ رہا تھا، حضرت آدم کے زمانے سے چلا آ رہا تھا، اس عقیدے کو رکھتے ہوئے نئی چیزیں، نئی شریعت جو لاگو کی گئی، ان تمام شریعت کے احکام کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکمل اور تام کر دیا۔ اب اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی، کوئی کمی بیشی نہیں ہو سکتی۔ بعض لوگ تو احکامات بدلنے چلے ہیں اور وہ یوں کہتے ہیں کہ نہیں جناب، آپ لوگ جب آتا ہے من میں فتویٰ لگا دیتے ہو، اپنے چھپا کر رکھتے ہیں۔ آپ کے علماء تو بیٹی کو آگے نہیں بڑھنے دیتے، آپ کے علماء تو نئے نئے فتوے لاتے ہیں۔ یاد رکھو مسلمانوں، یاد رکھو
علماء کرام ایک طرف اگر کھڑے ہو کر یوں کہیں کہ I want to remove الزبر فرام قرآن کریم، ہم قرآن سے ایک زبر کو ہٹانا چاہتے، پوری دنیا کے علماء بنا لیں یونٹی، ایک زبر کو بدل نہیں سکتے ہیں، پھر مسئلے کی تو دور کی بات ہے جناب، جو نصوص قطعی سے ثابت ہے اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی ہے، کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ ہمارے علماء وہ بیان کرتے ہیں جو قرآن میں ہے، جو شریعت میں ہے۔ ابھی ایک بچی نے کچھ وہ شرکیہ الفاظ پڑھے تھے، وہ شمبھو ہر ہر شمبھو، جو اس طرح کی باتیں تھی، تو ہمارے علماء نے جو شریعت میں جو فرمان ہے وہ لوگوں کے سامنے پیش کر کے رکھا تھا کہ قرآن کا، شریعت کا یہ فرمان، چاہے وہ فرمان کوئی بیٹی پڑھے یا کوئی بیٹا پڑھے، کوئی بھی پڑھے، میں بھی پڑھوں، اگر وہ مفتی صاحب بھی پڑھیں گے ویسے ہی پڑھیں گے، ویسا عمل کریں گے تو ان کے اوپر بھی وہ قانون لاگو ہوتا ہے کہ نہیں مفتی صاحب ہے تو اپنے لیے الگ سے قانون بنائیں گے، جیسا یہود و نصارہ کے علماء کرتے تھے، بدل لیتے تھے اپنی مرضی کے مطابق شریعت۔ اسلام میں نہیں، کوئی نہیں بدل سکتا۔ قیامت تک جن جن چیزوں کی ضرورت ہے وہ قرآن میں، نبی کی زندگی میں موجود۔ اگر کسی کو ذرہ برابر اعتراض ہو وہ کرے اعتراض، انشاءاللہ عبداللہ سالم جیسے طالب علم، جمیل اختر شفیق جیسے طالب علم، یہاں پر بہت سارے طالب علم، ہمارے علماء تو بعد میں ان کو بعد میں استعمال کریں گے، ہم طالب علم ہیں، ہم سے پہلے نمٹ لو، ہم ہی جواب دینے کے لیے کافی ہیں پوری دنیا کے ان باطل طاقتوں کو جو اسلام کو، قرآن کو، محمد رسول اللہ کو بدنام کرتے۔ جناب ایک ہوا پھیل چل پڑی مدارس کو، مکاتب کو، علماء کو، شریعت کو بدنام کرنے کی۔ کچھ نہیں ہے مولانا، آپ کی شریعت میں کچھ بھی نہیں۔ میں کہتا ہوں کہ دنیا میں جتنی بھی آج جو ترقی کے ایجادات ہوئے ان کے اندر بنیادی قربانی اگر کسی کی ہے تو یہ قرآن پڑھنے والے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ پر عمل کرنے والوں کی۔ میں آپ کو بتاؤں گا بھی، نوٹ کیجئے گا، اگر عبداللہ جھوٹ بولتا ہے تو میں ہوں صبح 8 بجے تک آپ کے اس وارانسی کے اندر، حاجی صاحب کی نگرانی میں رہوں گا۔ آئیے کون سی کتاب لے کر آتے ہیں، کس زبان کی کتاب لے کر آتے ہیں، سنسکرت زبان کی کتاب لے کر آئیے، انگریزی کتاب لے کر کے آئیے، عربی کتاب لے کر کے آئیے، فارسی I am very weak in Farsi language but inshallah I try my level best to make understand you، تمہیں سمجھانے کے لیے میں وہ بھی کرنے کو تیار ہوں گا، لیکن غلط نہیں کر سکتے جو میں بتانے والا۔ دنیا سے سوال کرو، اے دنیا والوں، اگر کوئی قرآن پڑھتا ہے، اگر کوئی نبی کی زندگی پر عمل کرتا ہے، کیا وہ ڈاکٹر نہیں بن سکتا؟ اٹھاؤ، تاریخ گواہ ہے، دنیا کا سب سے پہلا کیمسٹ کون ہے؟ دنیا کا سب سے پہلا آکسیڈیشن بنانے والا وہ کیمیکل جس کو دوائی میں ڈالتے تب جا کر دوائی تیار ہوتی، وہ کون ہے بنانے والا؟ اس کا نام جابر ابن حیان ہے کہ نہیں ہے؟ اٹھاؤ تاریخ کو، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ کا غلام تھا، وہ قرآن پڑھنے والا تھا۔ ان سے اور 2 قدم نیچے جائیے جناب، 2 قدم اور نیچے پہنچیے۔ آج کی دنیا میں میکینیکل انجینئر کوئی بن جاتا ہے، آپ کہتے ہیں کہ مائی سن از میکینیکل انجینئر، میرا بیٹا تو میکینیکل انجینئر۔ میکینیکل انجینئر کی جو کتاب پڑھائی جاتی ہے میکینیکل انجینئر بنانے کے لیے، اس کتاب کو لکھنے والا احمد بن موسیٰ شاکر جو قرآن کریم کا غلام تھا، جو نبی کا غلام تھا، اور انہوں نے میکینیکل انجینئرنگ کے لیے جو کتاب لکھی اس کتاب کا نام علم الحیل تھا جناب۔ اور جناب سول انجینئر دنیا کا سب سے پہلا کون؟ ابو عباس ظفری، ابو حاتم ظفری، سول انجینئر۔ آج کوئی بنتا ہے تو سر پہ اٹھا لیتے ہو، دیکھو اس کا فاؤنڈر کون ہے، اس کا ابا کون ہے، اس کا دادا پردادا کون ہے، مدرسے کے پڑھے لکھے، قرآن کے پڑھنے والے، یہ جو جناب ہماری یہ تاریخ ہے۔ قرآن پر اعتراض کرنے والوں، اسلام پر اعتراض کرنے والوں، نبی پاک علیہ السلام کی جیونی پر اعتراض کرنے والوں، ان کو ایک طرف رکھیے جناب۔ آج جو آیورویدک دوائی ہے جس کو ہم بولتے ہیں انورگینک انڈیا، آرگینک انڈیا، انورگینک انڈیا، آیورویدک دوائی کا یہ دوسرا پروفیشنل نام ہے۔ آیورویدک دوائی کی کھوج کس نے کی؟ آرگینک انڈیا نام کس نے رکھا اس دوائی کا؟ اس کا نام ابو منصور بغدادی تھا، جنہوں نے 500 دوائیاں کھوجی اور انہوں نے کتاب لکھی، اس کتاب کا نام کتاب الادویہ۔ ڈاکٹروں
इमाम का तज़किरा भी किया हमने, अबू बकर मोहम्मद बिन ज़करिया राज़ी पूरी दुनिया के डॉक्टर का इमाम, ऐसे इमाम नहीं बने थे। चेचक एक मुहलिक बीमारी पैदा हुई थी, उस मुहलिक बीमारी का इलाज दुनिया के तमाम डॉक्टरों ने घुटने टेक दिए थे। तन्हा अगर किसी ने उसकी खोज की थी, उसकी दवाई, उसका ट्रीटमेंट तैयार किया था, तो उसका नाम अबू बकर मोहम्मद बिन ज़करिया राज़ी। यही नहीं जना, अगर आपकी किडनी में स्टोन हो जाए, आपके मसाने में स्टोन हो जाए, तो इन तमाम के ऊपर सलूशन और किताब लिखने वाले का नाम डॉक्टर अबू बकर मोहम्मद बिन ज़करिया राज़ी। इनको एक तरफ कीजिए, उठाइए तारीख अबुल कासिम ज़हरावी की, दुनिया का सबसे पहला सर्जन अबुल कासिम ज़हरावी। दुनिया में पहले इलाज किया जाता था दवाई के जरिए से, अगर किसी को बुखार हो तो टैबलेट दे देते हैं, किसी को कोई मुहलिक बीमारी हो तो दवाइयां दे देते थे, टैबलेट देते थे, और जनाब सीरप देते थे, उससे दवाई, उससे इलाज करते थे। लेकिन जब अबुल कासिम ज़हरावी आए इस दुनिया में, लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, उस्वतुन हसना की तफसीर बनकर डॉक्टर अबुल कासिम ज़हरावी ने यूं कहा, कह लोगों दूसरा तरीका है इलाज का। कहा क्या तरीका है इलाज का? कहा तरीका इलाज का यह है ऑपरेशन किया जाए, अगर कहीं पर कोई जख्म हो जाए, कहीं पर दर्द हो, गोश्त सड़ जाए, तो उसको कैसे बचाएंगे? दवाई से पॉसिबल नहीं है, तो उस जगह को काट कर निकाल लेते। कहा कि डॉक्टर अबुल कासिम ज़हरावी ये ट्रीटमेंट का दूसरा तरीका कैसे करेंगे हम? उन्होंने कहा घबराओ मत, डोंट वरी, आई एम प्रेजेंट हियर, आई एम डू माय लेवल बेस्ट। मैं अपनी जी जान लगाकर इसके फार्मूले को तैयार करूंगा। पूछो दुनिया के डॉक्टरों से, पूछो यूरोप से, पूछो आज इसराइल से। डॉक्टरी की दुनिया में महान इसराइल माना जाता। इसराइल एक पोशीदा बात बताऊंगा आप लोगों को, इसराइल से पूछो कि ऑपरेशन का तरीका किसने इजाद किया, ट्रीटमेंट का दूसरा तरीका ऑपरेशन, इसको इजाद करने वाला लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना पर अमल करते हुए अबुल कासिम अज़्ज़हरावी। इसके ऊपर जो कैंची है, जो सीजर है, जो ब्लेड इस्तेमाल होता है ऑपरेशन में, इन तमाम चीजों को वजूद में लाने वाला डॉक्टर अबुल कासिम अज़्ज़हरावी। यूरोप के अंदर इनका नाम क्या पता? अबू कसीस, अबुल कैस, दो नाम यूरोप में। अबुल कासिम का, अबुल कासिम का अबू कसीस रख दिया, अबुल कैस रख दिया बदल कर, लेकिन तारीख वो है जो हमने आपके सामने रखी। If I tell a lie, you can catch myself. अगर मैं झूठ बोलता हूं आप मुझे पकड़ सकते हैं। और एक बड़ा नाम है, इन तमाम से बड़ा नाम। अगर कोई आदमी एक बड़ी किताब लिखता है, बहुत बड़ी किताब, तो उसका नाम होता है। इन्होंने बहुत बड़ी किताब लिखी, 10 लाख अल्फाज वाली एक किताब लिखता है। कौन? एक हाफिज कुरान, 10 साल की उम्र में हाफिज हुआ और 10 लाख अल्फाज वाली एक किताब लिखी हुई है। आज भी वो किताब पढ़ाई जाती है। कहां? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में। आज भी वो किताब पढ़ाई जाती है। उस किताब का नाम क्या है? अल कानून। कितने चैप्टर है? 5 जिल्द हैं, 5 चैप्टर हैं इस किताब के। और इस किताब में टॉपिक क्या है? हमारे एक बहुत बड़े रिश्तेदार यूक्रेन में, इस पे वो उस जगह का नाम रशिया में रहते हैं। उन्होंने हमको कहा कि अब्दुल्ला एक बात बताओ, ये जो अल कानून किताब है तुमको कुछ पता? हमने कहा कि नहीं, बताइए आप ही। उन्होंने कहा कि तहकीक करो, अल कानून किताब, मैं एमडी की पढ़ाई कर रहा हूं, एमबीबीएस के बाद एमडी की पढ़ाई होती है, मैं एमडी कर रहा हूं, और एमडी में सबसे पहली किताब कोई पढ़ाई जाती है तो उस किताब का नाम अल कानून। हमने कहा क्या टॉपिक है उस किताब में? उन्होंने कहा कि इस किताब में थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन, इस टॉपिक पर 10 लाख वर्ड है, इसमें 5 चैप्टर है और ये किताब पढ़ाई जाती। हमने कहा क्या, अंग्रेज लोगों ने तो तरक्की की है, इसमें कोई शक की बात नहीं। उन्होंने कहा ताज्जुब की बात यह है कि इसका राइटर कोई अंग्रेज नहीं है,
اس کا رائٹر کوئی پروفیسر نہیں ہے، اس کا رائٹر مدرسے کا ایک طالب علم حافظ قرآن، جنہیں ہم اور آپ ابو علی سینا کے نام سے جانتے، پورا نام حسین شیخ حسین ابن علی سینا ہے۔ گھر سے بھاگ کر مدرسے میں گئے تو 10 سال کی عمر میں حافظ قرآن بنے۔ میں نے کہا اتنی بڑی سچائی؟ بولا ہاں پڑھو۔ جب پھر ان کی تاریخ ہم نے نکالی تو یقیناً یہ بات بالکل سچ۔ القانون کتاب آج بھی پڑھائی جاتی، بولا کہ آکسفورڈ میں، کیمبرج میں، ہارورڈ میں، یہ تینوں یونیورسٹی میں میڈیکل کے اسٹوڈنٹ کو یہ کتاب پڑھائی جاتی آج بھی۔ مسلمان ہوتا تو چلتا، مسلمان نہیں، حافظ قرآن، مدرسے کا پڑھا لکھا، مدرسوں کی دیوار کو شک کی نگاہ سے دیکھنے والوں دیکھو، مدرسے میں سے پروڈکٹ تیار ہوتے ہیں جنہیں انگریز بھی ان کے طلبے کو چاٹتا ہے اور ان کی غلامی کرتا ہے۔ ہمارے دھرم نے ہم کو نہیں لڑایا، کچھ تشدد پرست لوگوں نے ہمیں لڑایا۔ ایک بہت اچھا منتر پڑھا زمین صاحب نے، یدا یدا ہی دھرمسیا گلانربھوتی بھارت ابیدھانم دھرمسیا تداتمانم سرجامہم۔ دھرم لڑائی کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے دھرم میں۔ اسلام میں بھی لڑائی ہوئی ہے، محمد رسول اللہ نے بھی تلواریں اٹھائی ہے اور ارجن نے بھی تلوار اٹھائی ہے۔ اسلام میں جنگ بدر ہوا ہے تو آپ چلے جائیے شری رام چندر جی کی زندگی میں دیکھ لیجئے، لنکا کا اس راون کا دہن کیا ہے۔ ہم چونکہ دسہرا تو جنگ بدر میں ابو جہل کے چہروں کو سبق سکھانا ضروری تھا۔ اب اللہ کے نبی کی زندگی میں دوسری بڑی جنگ احد ہے، وہ بھی ضروری تھا، چونکہ ابو جہل کا خاتمہ ہوا تھا تو ان کے چہرے چمچے آ گئے تھے، ان سے مقابلے کے لیے اللہ کے نبی نے اپنی دفاع کے لیے وہ جنگ کی تھی۔ تو سیم اسی طریقے پر ہے جیسے مہا بھارت کے میدان میں کوروں اور پانڈووں کے بیچ میں لڑائی ہوئی۔ اس لیے اعتراض نہ کرو جناب قرآن پر، کیا آپ کے قرآن میں اللہ کہتا ہے یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال، اے مسلمانوں، اے مومن، اے نبی، مسلمانوں کو قتال پر ابھاریے۔ ہاؤ کین آئی ایکسپٹ دا قرآن ان دس قرآن مینشن، یہ قرآن تو تذکرہ کرتا ہے لڑائی کا بلکہ اگر کرتا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، ایسی سچویشن آتی ہے کہ لڑائی کرنا ضروری ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر چائنا ہمارے دیش پہ قبضہ کرے گا تو کیا ہماری سینا بیٹھ کر رہے گی؟ کیا یہاں گھرے بیٹھے رہیں گے؟ ہماری سینا لڑائی کرے، ضرورت پڑے گی تو ہم اپنے سر پر کفن باندھ کر بارڈر پر جا کر چائنا سے اپنے اس ملک کی حفاظت کریں گے۔ اس وقت لڑائی ضروری ہے۔ سیم یہی سچویشن پیدا ہو گئی تھی کب؟ اللہ کے نبی کے کچھ دشمن جنہوں نے ایگریمنٹ کو توڑ دیا تھا، جنہوں نے گٹھ بندھن کو توڑ دیا تھا، انہوں نے معاہدے کے خلاف ورزی کی تھی، تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس وقت اللہ کے نبی کو وحی کی گئی، اس وقت کا نظام تھا اگر کوئی عہد کو توڑ دے، کوئی بدبختی کرے یا کوئی سازش کرے، اس کے خلاف لڑائی کرنا ضروری تھا۔ سیم اسی طریقے پر جیسے مہا بھارت کے میدان کے اندر ارجن پانڈو اور کوروں کے بیچ میں لڑائی ہوئی تھی، پانڈووں کے بیچ میں ارجن تھا، کوروں کی سینا کو دیکھ کر، رشتہ دار کو دیکھ کر ارجن بیٹھ گئے تھے۔ He decided to put down his bow and arrows، انہوں نے اپنے ہتھیار ڈالنے کا فیصلہ کیا تو کوئی اور نہیں آیا، آسمان سے ایشور آتا ہے جس کا نام کرشن جی، اور آ کر کہتا ہے ارجن why did you decide to put down your bows and arrows، کیوں تم نے ہتھیار ڈال دیے؟ ارجن نے کہا کہ مہا آتما پرماتما میں یہ لڑائی نہیں لڑ سکتا۔ کیوں؟ اس لیے نہیں لڑ سکتا کہ سامنے میرے کزنس ہیں، میرے گرو ہیں۔ تو شری کرشن جی کہہ رہے ہیں، دیکھیے کون؟ خدا پرماتما کہہ رہے ہیں اکارڈنگ ٹو دا ہندو بھائی کانسیپٹ، ہمارے ہندو بھائیوں کے عقیدے کے مطابق، کہ دیکھو ارجن نہیں، وہ غلط راستے پر ہے، they are going to the very very wrong way and therefore you must to finish them، ختم کرو ان کو، اگر وہ ختم نہیں ہوئے تو تمہیں جینے نہیں دیں گے۔ وہ غلط راستے پر، وہ راکشسوں کا وध کر کے تو نام پائے، بھگوتی کا نام، بھگوتی ماں کا نام درگے ماتا پڑا، کالی نام پڑا،
ब्रह्मचारिणी नाम परा या देवी सर्वभूतेषु मां सिद्धिदात्री नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। नाम परा राक्षस का खात्मा करके बड़े नाम कमाए। भगवती नाम था, दुर्गा नाम पड़ा राक्षस, भगवत दुर्गम राक्षस का वध किया। अंधकासुर का वध किया तो काली के अवतार में आए, इसीलिए तो नाम पड़ा उनका इतना। कृष्ण जी ने कहा कि अर्जुन नहीं, ये मत तुम सोचो कि सामने तुम्हारे चच्चा हैं, तुम्हारे भाई हैं, तुम्हारे सौतेले भाई, नहीं, ये गलत रास्ते पर, इसलिए इनका वध और इनका खात्मा जरूरी। और यही नहीं जनाब, कुरान पर तो बहुत आसानी से एतराज हो जाता। एक बहुत अच्छी बात श्रीमद् भगवत गीता में कही गई, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सवः मामका पांडवा चैकिम कुर्वत संजय। जंग कैसे लड़ना है, मुकाबला कैसे करना है। लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, नबी की जिंदगी में उसका तरीका मौजूद है। आपने कभी भी किसी आदमी की गर्दन पकड़कर उस पर जुल्म जबरदस्ती, आपने जोर जबरदस्ती कोई जुल्म नहीं किया, बल्कि आप अलैहिस्सलाम ने अपने जानी दुश्मन को अपनी सीने से लगाकर उसको मुआफ किया। बड़ी तकलीफ हुई नबी पाक अलैहिस्सलाम को उस वक्त जंगे बद्र, जंगे उहद के मौके पर, जब आपके चचा सैयदुश्शुहदा अल-हमजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के जिस्म के टुकड़े किए गए, उनके नाक को काटा गया, उनके उंगलियों को के पोरगों को काटा गया, शक्लें बदल दी गई, जिस्म का मुसला किया गया। इन स्पाइट ऑफ दैट नबी के पास जब लाश लाई जाती, बॉडी पहुंचती, आप अलैहिस्सलाम डिनाइड, मना कर देते हैं कि ये मेरे चचा नहीं है, वो नाक वाले थे और उनकी उंगलियां सलामत थी, वो हमारे चचा नहीं हो सकते। चचा की बहन ने आकर ये आइडेंटिफाई किया कि नहीं, ये आपके चचा ही हमजा हैं। आप अलैहिस्सलाम गुस्से में हुए, किसने मारा? कहा वहशी ने मारा, सीने को फाड़ दिया था, पूरे पेट को फाड़ कर ऑर्गन्स को निकाल कर चबाने की कोशिश की गई थी, गले का हार बनाया गया था। नबी ने पाक अलैहिस्सलाम ने कहा एक के बदले 70 को मारूंगा, कुर्बान जाओ दुनिया वालों, दुनिया का निजाम है। अगर आपके किसी एक आदमी को कोई मारता है, हमारे एक भारतीय को कोई मारता है, कोई अदर मुल्क का आदमी, तो हम ये चाहते हैं कि उसका इंतकाम ले, उसके 2 को मारे, उसके 3 को मारे, लेकिन कुर्बान जाओ। हमारे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने उस वक्त गुस्से में तो आप बोले कि एक के बदले 70 को मारूंगा, लेकिन रब ने कहा कि यू आर नॉट एबल, यू आर नॉट परमिटेड, आपको इसकी इजाजत नहीं है, आपको इसकी एक के बदले 70 को नहीं मार सकते, एक को मार सकते हैं आप, लेकिन आप माफ कर दें नबी, तो ये ज्यादा बेहतर होगा। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने अपने चचा के जानी दुश्मन वहशी को माफ कर दिया। दुनिया जानती है नबी ताकतवर थे, एक घूसे में उनका दिमाग ठिकाने लगाया जा सकता था, लेकिन नहीं, आप अलैहिस्सलाम ने माफ कर दिया और वो वहशी मुसलमान बना, वो मुसलमान बना, कलिमा पढ़ा। वो नबी की जात पर एतराज करने से पहले इन वाकयात को याद किया जाए कि नबी उभारते थे लोगों को क़िताल पर। नहीं, महाभारत के मैदान में जब श्री कृष्ण जी कह सकते कुतस्तुवा कश्मलिदम विस्मय समुपस्थितम अनार्य जुष्टम कीर्ति कर्म चुना। अर्जुन अक्लमंद हो ज्यादा, मैं भगवान, मैं परमात्मा हूं इस पृथ्वी का, इस वर्ल्ड का, इस ब्रह्मांड का। मैं जानता हूं, आई नो बेटर देन यू, मैं तुमसे ज्यादा बेटर जानता हूं। प्लीज गेट अप, उठो एंड फाइट देम एंड फिनिश देम, उनका खात्मा करो। कौन? श्री कृष्ण जो ईश्वर है, जो परमात्मा है। अगर वहां पर कहा जा सकता है अर्जुन को ईश्वर के जरिए, तो अल्लाह तबारक व तआला भी मोहम्मद को ऑर्डर दे सकते हैं जो लोग मुआहदे के खिलाफ साजिश कर रहे थे। सिमिलरिटी है कि नहीं? सिर्फ एक किताब पढ़ लेने से अपनी, बहुत से लोग अपने ज़ाती फ़ायदे के लिए, बहुत से सियासी लीडरान अपने सियासी फ़ायदे के लिए खामखा हमारे बीच में नफ़रत की बातें करते हैं, तशद्दुद की बातें करते हैं। इनका तज़किरा साफ साफ तौर पर हमारे नबी की ज़िंदगी के अंदर एकदम बिल्कुल क्लियर एंड मेंशन किया हुआ, लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। किसी भी फील्ड को देख लें, आप अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी
کو फॉलो करके तब ना ये लोग इतने महान बने। अबुल कासिम ज़हरावी सबसे पहला सर्जन, आई सर्जन, दुनिया का सबसे पहला आई सर्जन कौन? उनका नाम अबुल मूसा बिन शाकिर, आई सर्जन। मोतियाबिंद होता है ना आंखों में, हो जाएगा आप नहीं देख पाएंगे, तो ऑपरेशन के जरिए से इसका सबसे पहला इलाज अगर किसी ने शुरू किया तो उसका नाम अबुल मूसा बिन शाकिर, दुनिया का सबसे पहला आई सर्जन। बड़ी बात तो यह थी कि वो पढ़े हुए थे, कहां के मदरसे। 1842 में साजिश के तहत जनाब कुरान को अलग, साइंस को अलग, मैथ को अलग और इल्म रियाजी को अलग, बल्कि इल्म रियाजी, इल्म हिसाब का सबसे बड़ा प्रोफेसर कौन? इब्ने बाजा। इल्म रियाजी, इल्म हिसाब, मैथ जिसको बोलते, आज की तारीख में अगर कहेंगे कि मौलाना आज तो जो आदमी नई नई चीजों का आविष्कार करता वही महान है, याद रखो महान वो नहीं, महान अल्लाह तबारक व तआला है। अगर कोई बड़ा साइंसदान पैदा होता है तो उसका कमाल नहीं है। क़यामत तक अगर कोई इंसान ऐसी ऐसी चीजों को ईजाद करेगा, वजूद में लाएगा, उसका कमाल नहीं है। कुरान ने हमें बताया वअल्लम आदम अल अस्मा कुल्लहा, क़यामत तक जितने भी बच्चे पैदा होंगे, ऑल चाइल्ड एंड चिल्ड्रेन बिलोंग टू आदम, आदम अलैहिस्सलाम के ही बच्चे होंगे। और आदम अलैहिस्सलाम को क़यामत तक जितनी भी चीजें हैं, तमाम चीजों का कुल्ली तौर पर अल्लाह तबारक व तआला वअल्लम आदम अल अस्मा कुल्लहा। अगर 200 साल बाद अगर कोई रोबोट तैयार करता है, गली में चलने वाला रोबोट तो तैयार हो गया, लेकिन हर जगह पर अगर रोबोट से काम लिया जाए, 200 साल बाद ऐसा निजाम बनेगा तो यूं कहने की जरूरत नहीं है कि उस वक्त के इंजीनियर बड़े कामयाब नहीं। वो चीज वअल्लम आदम अल अस्मा, रोबोट कोई बनाएगा, उसकी तालीमात भी अल्लाह तबारक व तआला ने आदम के जरिए से उन तक मुंतकिल की है। चाहे वो अंग्रेज हो, चाहे वो यहूदो नसारा हो, कम्युनिज्म हो, कन्फ्यूशनिज्म हो, किसी न किसी तरीके पर नस्लन बाद नस्ली वो उन तक पहुंचती है। और ये कुरान में इसका तज़किरा मौजूद, और ये वयख़्लुक़ु मा ला तालमून, यख़्लुक़ु फ़ेल मुज़ारे, 2 तर्जमा हमको हमारे उस्तादों ने पढ़ाया। फ़ेल मुज़ारे में 2 तर्जमा होता, खलक़ा यख़्लुक़ु, खलक़ा पैदा किया उसने पैदा किया, यख़्लुक़ु वो पैदा करता है या करेगा। फ़ेल मुज़ारे 2 तर्जमा, करता है या करेगा, फ्यूचर में वो पैदा करता है या करेगा। क्या? माँ मीन्स रोबोट भी हो सकता, माँ मीन्स ऐसी सवारी भी हो सकती जिन्हें हम सोच नहीं सकते। माँ ऐसी चीज जिनको तुम नहीं जानते। 500 साल बाद जो चीजें तैयार होकर आएंगे मार्केट में, क्या हम उन्हें जान सकते हैं? नहीं जान सकते, लेकिन अल्लाह जानता है, अल्लाह उनको पैदा करेगा। तो इससे साफ पता चलता है कि फ्यूचर में, मुस्तकबिल में, भविष्य काल में अगर कोई चीज वजूद में आती है तो ये सब अल्लाह तबारक व तआला का प्रोग्रामिंग किया हुआ है, उन तक, वहां तक प्रोग्रामिंग किया हुआ है, कोई कमाल नहीं। और अल्लाह ने तरीका और तरतीब बता दिया है। बस दुनिया के अंदर में अगर कोई पढ़ता है, कहीं पढ़कर उसको जोड़ने की तरकीब आ जाती है। मैं जहां तक समझता हूं कि मैं स्पीकर नहीं था, मैंने पढ़ाई की, अंग्रेजी पढ़ने के लिए गया, कंपैरेटिव स्टडीज के लिए मैं जब बेंगलोर पहुंचा हूं तो हमको उस्ताद ने पकड़ रख कर पढ़ाया कि पढ़ो। हमने कहा कि सर नहीं समझ में आती इंग्लिश, हम कैसे पढ़ा, समझ में ही नहीं आती, ABCD याद कुछ नहीं होता। 1 महीने हो गए, खामखा जलील होता रहता हूं, खड़े कर देते हैं आप भी, बोला 3 महीने पढ़ो। अब दारुल देवबंद का कासमी, और पढ़ते समय उनको कह रहे वर्ड मीनिंग सुनाइए मौलाना, मजदर कैसे बनाते हैं अरबी में, फ़अला यफ़अलु फ़अलन, फ़अलन मजदर बन गया, लेकिन अरबी में, इंग्लिश में इसको कैसे बनाएंगे? करने को मजदर, अरबी में फ़अलन हो, लेकिन इंग्लिश में कैसे बनाएंगे इसको?
فعلا فعلا کا انگریزی میں کیا ٹرانسلیٹ ہے؟ ڈو آتا ہے اس کے لیے. I do it, میں یہ کرتا ہوں. I will do it, میں اس کو کروں گا. ڈو انہوں نے بولا کہ فعلن مصدر ہے, اسی کو انگریزی میں ٹرانسلیٹ کیجئے. کیسے کریں گے؟ تو وہاں ٹو لگانا پڑتا مصدر بنانے کے لیے. ٹو ڈو کرنا, فعلن کرنا, ٹو ڈو کرنا. ایسے ہی سمجھ میں نہیں آتی تھی, بوریا بستر بات کر سر نہیں پڑھیں گے, جا رہے ہیں. بولا 3 مہینہ پڑھو اس کے بعد سمجھ میں آ جائے. کبھی کبھی کھڑے کر دیتے تھے, کاپی لے کر کھڑے ہو جائیں. اب قاسمی صاحب ہیں, تعلم سے پڑھے ہیں, تھوڑی انسلٹی ہوتی تھی یار, کھڑے کر دے رہے, اتنی بڑی بڑی ڈاری آ گئی اور کھڑے کر دے رہے ہیں کتاب لے کر کے. انہوں نے بڑی شرمندگی ہوتی تھی لیکن نہیں سمجھ پاتے. پروفیسر صاحب بہت مخلص تھے, وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ابھی آپ ایک طالب علم ہیں, آپ عالم دین ہیں, میں مانتا ہوں, آئی ریسپیکٹ, بعد میں ریسپیکٹ کرتے تھے, لیکن کلاس میں جا کر کھڑے کر دیتے تھے بڑی اسٹرکٹلی, پڑھیے. لیکن وہ سمجھاتے تھے ایسے ایسے آپ کو پڑھنا ہے. پڑھائی پوری کی ہم نے, 3 مہینہ مکمل جب ہو گیا ہم کو, تو ہم نے کہا کہ سر میں پڑھائی پوری کروں گا. تو پھر ہم 2 سال لے کر کے وہاں پر پڑھے, پڑھ کر کے پڑھائی میں لگ گئے, ایجوکیشن میں لگ گئے, اسکول میں لگ گئے. پڑھانے کا مزاج پہلے سے تھا, تکرار وغیرہ کرانے کا, تکرار کا شوق تھا, تقریر کا شوق نہیں تھا ہم کو بہت زیادہ. لیکن ہوتا ہے نا, آدمی سوچتا کچھ ہے, ہو کچھ اور جاتا ہے. اللہ آپ سے کچھ اور کام لینا چاہتا ہے اور آپ کسی اور چیز میں محنت کرتے ہو. اللہ آپ کو موبائل آپریٹر بنانا چاہتا ہے, آپ گیرج میں جا کر کام کرتے ہیں بائک اڑانے کے چکر میں. تو خیر یہ پروگرامنگ اللہ کی طرف سے ہے. تو وہی ہوا ہمارے ساتھ. اب ایک ریسرچ کر کے آئے تھے, ایک جگہ جلسے میں جانا ہوا, ایک صاحب کی جگہ پہ, وہ کہیں باہر سفر میں تھے, کہا کہ عبداللہ جاؤ ذرا میری جگہ پہ تقریر کر دیو. اب آئے نئے تھے, انگلش میں بھی لیجئے, سنسکرت بھی پڑھ دیے, خود بھی سمجھ میں نہیں آتا تھا کیا لوگوں کو سمجھا رہے بتا رہے, کیونکہ اتنا شوق نہیں تھا, ایکسپیرینس نہیں تھا. مائک پہ کھڑے ہوئے تو پیر کانپنے لگتے, بڑے بڑے نیتاؤں کے بھی پسینے چھوٹ جاتے ہیں, کبھی کبھی تو مضامین بھول جاتے ہیں کہ ہم کو کیا بیان کرنا ہے نہیں کرنا ہے, ایسا ہے. لیکن مدرسے کا پڑھا لکھا جو بچہ ہوگا وہ کبھی بھی نہیں ڈرے گا, وہ مائک پکڑے گا تو پھر چھوڑے گا نہیں. ایک ہمارے نیتا جی تھے, وہ کیا بولتے ہیں کہ مولانا آپ لوگ جب مائک میں آتے تو 2 گھنٹہ جب تک پوری نہیں ہوتا چھوڑتے نہیں, ہم نیتا لوگوں کو بھی ٹائم دیجئے. ہم نے کہا کہ سر ایک بات بتائیں, ہر جگہ پر آپ ہی لوگ بولتے ہیں, ودھان سبھا میں آپ بولتے ہیں, پنچایتوں میں آپ بولتے ہیں, بلاک میں آپ بولتے ہیں, تحصیل میں آپ بولتے ہیں. بیچارے علماء کو کہیں تو موقع ملتا نہیں, ان کو ایک ہی موقع ملتا ہے, وہ جلسے کا فیلڈ مائک ملتا ہے, یہ پوری بھڑاس وہی نکال لیتے ہیں. گئے جلسے میں, وہ پوری ایک دم ساری باتیں ہم نے رکھی لوگوں کے سامنے میں. اللہ کے فضل سے کچھ باتیں ہماری اچھی تھی, تو اب وہیں سے لوگوں نے میرے نام کے ساتھ چترویدی جوڑ دیا. حالانکہ بڑا انصاف کیا ہے جلسہ کمیٹی نے, جمیل اختر شفیق صاحب نے, ان کی پوری ٹیم نے میرے نام کے ساتھ عبداللہ سالم قاسمی لگایا ہے. قاسمی لگایا کیجئے بیکاز آئی ایم اے پروڈکٹ آف دارالعلوم دیوبند. I spent 2 years completely in Darul Deoband کے اندر میں. چترویدی ایک تہمت ہے, no need to join and this word with my name because this is a تہمت. چترویدی no need, اس کی ضرورت نہیں ہے. میرا شوق ہے سنسکرت سیکھنا, فرینچ سیکھنا, لاطینی زبان کو پڑھنا, یہ سب شوق ہے. صرف دیکھنا چاہتے کہ اس کے اندر ہمارے نبی کا بھی تذکرہ ہے کہ نہیں ہے, قرآن کا کیا رول ہے, اسلام کے بارے میں کیا. بہت ساری کتابوں کے اندر میں اسلام کی سچائی کا تذکرہ موجود. تو بس تبھی سے لوگوں نے عبداللہ چترویدی کر کے آج آپ لوگوں نے یہاں بٹھا دیا. ورنہ میں I am not able to, I am not a great person, I am not a عالم دین, I am only student and right now I am hungry. میں بھوکا ہوں آف ایجوکیشن, تعلیم کا شوق ہے ہمارا. آج بھی ہم بیٹھتے ہیں کہیں پر بھی, میری اس موبائل کے اندر میں چیک کر سکتے ہیں 888 کتاب ہے اس موبائل میں. بتائیے نوجوانوں, آپ کے موبائل میں تو فیس بک ہوگا, واٹس ایپ ہوگا, میرے موبائل میں فیس بک ہے لیکن آئی ڈی کچھ نہیں ہے. اس کتاب میں 888 بک ہے. یہ موبائل میں آپ لوگ بھی رکھیے, آپ لوگ بھی اپنی کتاب کے اندر کہیں سفر میں جاتے ہیں, ٹرین میں جاتے ہیں تو کھول کر کے بیٹھ جائے. ابھی بھی آپ اگر اسکرین کھولیں گے تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کا تذکرہ ہے. دیکھیں میں پڑھ ہی رہا تھا, یہاں پڑھتے پڑھتے میں سو گیا. یہ عادت ڈال ہے, تب آپ کو پتا چلے گا کہ نہیں واقعتاً کیا زندگی تھی محمد الرسول اللہ کی. اللہ کے نبی صرف عبادت سکھانے نہیں آئے تھے,
सारी चीजें थी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी। तो बहरे कैफ अल्लाह तबारक व ताला की ये सारी प्रोग्रामिंग है। मेरे भाइयों, वक्त भी बहुत हो चुका है, चूंकि 1 बजे तक मैं चाहता था, 1:30 वैसे बज गया है। एक पोशीदा बात जो रह गई थी मैं बता रहा हूं आप लोगों को। डॉक्टर का सिंबल पहले क्या था? ऐसे करके प्लस का निशान था, लेकिन आज क्या है? डॉक्टर का सिंबल देखेंगे आप, गाड़ियों में डॉक्टर के रहते हैं, एक डंडा है और उसमें ऐसे ऐसे करके एक रस्सी है। वो रस्सी नहीं है, वो सांप है, वो अजदहा है। डॉक्टर का सबसे बड़ा हब मेडिसिन का, डॉक्टरेट का अगर हेडक्वार्टर कहीं है तो वो इसराइल में, और मुल्क इसराइल वहीं से सप्लाई होता है सब कुछ। सारी बड़ी बड़ी मेडिसिन कंपनियां और डॉक्टरेट, एमडीज, एमबीबीएस वहीं से निकलते हैं। अगर आज हाथ खींच ले मेडिकल की दुनिया से तो डॉक्टरेट की दुनिया खाली खोखली हो जाएगी। तो वो पता है क्या है? वो आसा है, आसाए मूसा, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का वो आसा है, और वो अजदहा है जिन्होंने फिरौन के तमाम अजदहों को और उनके जादूगरों की जादूगरी को वैसे ही वो जो अजदहा बनाया था उसी को ऐसे कैसे करके उन्होंने आज दुनिया के अंदर में इंट्रोड्यूस कराया। और हम आप बड़े बड़े लोग भी नहीं जानते। इस तरीके पर वो लोग अपनी धार्मिक आस्था को बचाए हुए हैं। वो अपने नबी के एक एक बात को, वरना दुनिया की यही वो कौम है जो जलील और रुस्वा कुरान ने बयान किया। तकरीबन 600 साल तक गुलामी की जिंदगी गुजारी। पढ़ लीजिए तारीख जर्मन की, हिटलर की। 6 लाख तकरीबन यहूदियों को गैस के चैम्बर में मारा था। एकदम फटे पुरानी हालत में चाहिए, गुलामी करते थे। गुलाम कौम कोई थी, लेकिन आज की तारीख में दुनिया की सबसे मालदार और सबसे स्ट्रॉन्ग कोई कौम है तो वो यही यहूदी। क्यों? उन्होंने दोबारा अपने मजहब को मजबूती के साथ पकड़ा है। जो भी मौजूद है उनमें बचा खुचा, मुकम्मल तो नहीं कहेंगे कि मुकम्मल तौरात और बाइबल पर अमल करते हैं, लेकिन दोबारा जो दुनिया में एंट्री की है उन्होंने, वापसी की है। आज दुनिया उनकी प्रोडक्ट। यहूदी बच्चा पढ़ता है, पूछेगा कि वाई डू यू स्टडी इन ए स्कूल, स्कूल में क्यों पढ़ते हो, व्हाट डू यू वांट टू बी, क्यों, क्या बनना चाहते हो इन योर फ्यूचर। वो ये नहीं कहेगा कि मैं इसलिए पढ़ रहा हूं, आई एम स्टडिंग, आई एम ए स्टूडेंट, आई गो टू स्कूल बिकॉज आई वांट टू बी ए प्रोफेसर, आई वांट टू बी ए ज्वाइन, आई वांट टू बी ए फाइंड आउट अ जॉब। मैं इसलिए पढ़ रहा हूं कि ताकि मुझे नौकरी मिले। नहीं, वो बच्चा आपको जवाब देगा मैं इसलिए पढ़ रहा हूं ताकि मैं नौकरी पैदा करूं। हमारा 10 क्लास का बच्चा और इसराइल का, यहूदियों का 5 क्लास का बच्चा कंपेयर नहीं कर सकते आप। उनकी ऐसी तरबियत होती है। आज की तारीख में पेट में बच्चा गया, मां तरबियत शुरू कर देती तभी से। ये तरीका किनका था? हमारा था। लेकिन आज हम लड़ते हैं। मैं कल गोल्डन टेम्पल गया हूं अमृतसर, और जलियांवाला बाग भी दोनों करीब करीब में था। इतिहास में हमने पढ़ा है और बोला भी है कई जगह के ऊपर इतिहास में जलियांवाला बाग। लेकिन कल जाने का मौका मिला, मैं गया हूं वहां पर, और गोलियों के निशानात आज भी हैं जो जनरल डायर ने चलाया था। 1500 लोग जब शहीद किए गए थे। मौलाना शौकत साहब की तकरीरें चल रही थी जलियांवाला बाग में। वो रास्ता उतना ही आज भी है, 6-7 फीट का रास्ता है। जलियांवाला बाग बहुत बड़ा बाग है पूरा, और एक रास्ता कोने में छोटा सा, उसी रास्ते से निकलने के भागने की कोशिश कर रहे थे मुसलमान। तो गोलियां लगी थी जब मिशनगंज की यहां पर इस रास्ते में, तो उस कोने में गोली लगी थी, तो वो गोली के निशानात आज भी, मैं उसका फोटो खींच करके भी लाया। मैं गया उन पैलेस पे, लाखों लोग आते हैं। कहां पर? गोल्डन टेम्पल पे। सिख भाइयों का है, जिनका मूल मंत्र है ओंकारा सतनाम करता विरुत नरबू नरवीर काल मूर्त अजवनी से बुंगुर प्रसादी, उनका ही है। उनके अंदर ऐसी खिदमत हमको वहां के लोग ने बताया कि मौलाना ये डीएसपी है, ये जो चप्पल दे रहा है लोगों को, चप्पल रखने लेने ले जाने का वहां पर टिकट का टोकन का सिस्टम है। हम लोग भी गए तो रुक करके बोला कि ये डीएसपी है, ये हमेशा 4 बजे के बाद आता है और यहां पर लोगों की खिदमत पेश करता है। हम अगर आज किसी की चप्पल उठा लेंगे, कहेंगे आई एम अब्दुल्ला सालिम, मैं कैसे चप्पल उठाऊं। खिदमत नहीं,
तवाज़ो नहीं। जाइए दारुल देवबंद मुफ्ती अबुल कासिम साहब नौमानी अभी के जो मोहतमिम, जिस साल हम दौरे में तो उस साल उनकी वो हुई थी, आए। कई मरतबा हमने कोशिश की कि हजरत की चप्पल उठाकर मस्जिद कदीम में ज्यादा नमाज पढ़ते हैं, अभी तो नहीं मालूम कहां पढ़ते हैं ज्यादा, हमने कोशिश की चप्पल उठाकर ले जाए, लेके आए नहीं। आई डू माई सेल्फ, मैं खुद करूंगा। उनको तकब्बुर नहीं, हमारे अकाबिर ऐसे गुजरे, लेकिन हम में नहीं है वो चीज, हम जनरल लोगों में नहीं है वो चीज, अनानियत, गुरूर, तकब्बुर। मैं बहुत इंप्रेस हुआ कल गोल्डन टेम्पल की खिदमत को देखकर। लाखों लोग खाना खाते हैं डेली, भीड़ होती है डेली वहां पर, करुणा, दया, एक दूसरे की मदद अल्लाह के नबी करते थे। लोगों 20 साल की उम्र में याद रखो आखिरी पैगाम देकर जा रहा हूं, मोहम्मद रसूलुल्लाह 20 साल की उम्र में आपने तंजीम बनाई थी, उस तंजीम का नाम था हिल्फुल फुजूल, और आपने रिफाई काम शुरू कर दिया था। आप नबी बाद में बने, लेकिन एक सोशलिस्ट पहले बने, आप एक वर्कर पहले बने। कौम के, समाज के दर्द को लोगों के बीच से खत्म करने की कोशिश और मेहनत आप अलैहिस्सलाम की पहले से रही है। हिल्फुल फुजूल की तारीफ क्या उलमा बताएंगे बेहतर तौर पर। ज़बीब शख्स एक आदमी बाहर से आकर एक वहां के मक्का के मकामी आस बिन वाइल से एक शेयरिंग में उन्होंने तिजारत शुरू की, लेकिन आस बिन वाइल ने गद्दारी करके मुनाफे रख लिए। तो इस आदमी ने कहा, है कोई जो मुझे इंसाफ दिलाए, इसलिए तो मेरे साथ जुल्म हुआ। आप अलैहिस्सलाम के दरबार तक, उनके कानों तक आवाज पहुंचती है तो मोहम्मद रसूलुल्लाह टीम बनाते हैं, सारे सरदारान को बुला करके, बैठो, खाना पीना जिंदगी नहीं है, दूसरों के लिए लड़ना, मजलूमों के पीछे खड़ा होना। आज हम खड़े नहीं होते, अगर कोई बीमार पड़ जाए तो पीछे नहीं हम खड़े होते, किसी को जेल हो जाए तो 2 दिन तक जनाब फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे हम करेंगे, ट्रोल करेंगे, जनाब ये ट्रेन चलाओ, ये चलाओ, वो चलाओ बोलेंगे, लेकिन कभी भी प्रैक्टिकली एतबार से हम उनके पीछे खड़े नहीं होते। हमारे उलमा चले जाते। अब्दुल्ला सालिम आज बोल रहा है तो आज अब्दुल्ला सालिम की इज्जत है, लेकिन कल अब्दुल्ला सालिम को अगर कोई बीमारी हो जाए या अब्दुल्ला सालिम को गलत तरीके पर डिटेन किया जाए तो 2 दिन तक बोलोगे कि बहुत बुरा हुआ से, लेकिन प्रैक्टिकली एतबार से उनकी मदद के लिए हम नहीं आते। देश में कोई हिंदू भाई है, देश में अगर कोई मजलूम आदमी है, उसकी मदद के लिए हम खड़े नहीं होते। बिना तफरीक कौम मिल्लत हमें अपने अंदर करुणा पैदा करना चाहिए, एक दूसरे की मदद के लिए हमें खड़ा होना चाहिए। हमारे अकाबिर बीमार पड़े हैं चारपाइयों में, फेसबुक के जरिए से हम उनके लिए चंदा इकट्ठा करते, बड़े शर्म की बात है जनाब। अखियार लोग जिनके खुदा का पता नहीं, उनके नेकियों का पता नहीं जनाब, वो लोग मिनटों के अंदर करोड़ों रुपए जमा कर लेते हैं। हम अगर 1 रुपए खर्च करने की सिर्फ नीयत करें तो अल्लाह तबारक व तआला नीयत करने पर उसको लिख लेता है। मेरे भाइयों, बस इस वक्त मैं यही कहना चाहूंगा, वक्त बहुत हो चुका है, कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मुकम्मल जिंदगी के मुताबिक हमें अपनी जिंदगी को ढालने की जरूरत है। हमारे नबी पुराने नहीं, मॉडर्न बहुत सारी चीजें आपके सामने मैंने पेश की। ये सारी तारीख है जो हमारी है, आज भी इनको अगर इम्प्लीमेंट किया जाए तो इंशाअल्लाह हम ही हर जगह पर होंगे। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम सिर्फ वो साइंटिस्ट नहीं थे, कुरान करीम की तिलावत करते थे। जब वो घर से आए थे अपने एक संदूक में उसमें कुरान करीम भी रखा हुआ था। ऐसे साइंटिस्ट नहीं बने, कुरान पर भी उनकी नजर थी, गौर करते थे कुरान के अंदर। साइंस प्रोफेसर, डॉक्टर, इंजीनियर, महान ओहदा नहीं दुनिया में, मरने के बाद सब हाय हाय, किसकी इज्जत होगी? कुरान पढ़ने वालों की, अल्लाह के नज़दीक अपने सर को झुकाने वालों की। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सदर साहब से करा लीजिए। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। अल्लाहुम्मा इन्ना नजअलुका फी नुहूरिहिम व नऊज़ु बिका मिन शुरूरिहिम। या अल्लाह हमारे सगीरा कबीरा गुनाहों को माफ़ फरमा। या अल्लाह हमारी तमाम लग़ज़िशों को खुदाइयों को दरगुज़र फरमा।
یا اللہ سیرت نبی و اصلاح معاشرہ کا جلسہ ہے، یا اللہ جائز مقاصد کے لیے، یا اللہ کے نبی کی سیرت کو جاننے کے لیے جلسہ کیا گیا، اس جلسے میں یا اللہ اس جلسے کو ہر طرح سے قبول فرما، یا اللہ اس جلسے کو ہم سب کے لیے حشر کے میدان میں نجات کا ذریعہ بنا، یا اللہ اس جلسے میں جتنے بھی لوگ شریک رہے ہیں یا اللہ تعاون کے اعتبار سے جس اعتبار سے بھی محنت کی ہے یا اللہ ہم سب کی تعاون کو قبول فرما، یا اللہ اس جلسے کی برکت سے اس شہر کے اندر امن و امان کا ماحول قائم فرما، سکون اور اطمینان کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ جو لوگ ناپاک اذان لے کر طرح طرح کے مسائل کھڑے کرتے ہیں، دنگے فسادات کرانے کی ان کی نیتیں سازشیں ہیں، یا اللہ ان کی نیت کو ان کی سازش کو نیز نابود فرما، یا اللہ جلسے کی برکت سے اس پورے شہر کے اندر امن و امان کا ماحول قائم فرما، یا اللہ پورے دیش کے اندر اتحاد و اتفاق کا ماحول قائم فرما، یا اللہ ہمارے علماء کرام ذلیل رسوا کیے جاتے ہیں، ہمارے مدارس بڑی محنت مشقت کے ساتھ ہمارے علماء چلاتے ہیں، چندہ کر ایک روپے لے کر جمع کر مدرسے کو چلاتے ہیں، آج ان پر کچھ لوگوں کو ناپاک عزائم اور ارادے ہیں، یا اللہ ان کو صحیح سمجھ عطا فرما، یا اللہ ہمارے مدارس کی حفاظت فرما، ہمارے مکاتب کی حفاظت فرما، ہمارے خانقاہ کی حفاظ فرما، یا اللہ تکبر ریاضی سے ہماری حفاظت فرما، بدنیائی سے بدنظری سے ہماری حفاظت فرما، نوجوان غلط راستے پر ہیں جس کی وجہ سے یہ قوم کھوکھلی ہو گئی، یا اللہ اس قوم کی ریڑھ کی ہڈی ہمارے نوجوان، یا اللہ ہمارے نوجوانوں کو جوانی کی اہمیت سمجھتے ہوئے شریعت کا علمبردار بنا دے، یا اللہ ان کو پکے سے سچے نمازی بنا دے، نبی پاک علیہ السلام کا سچا غلام بنا دے، یا اللہ نبی کی سنت کے مطابق زندگی گزارنے والا بنا، یا اللہ جو ناجائز مقدمات میں گرفتار ہیں ان کی رہائی کے اسباب پیدا کرنا، طرح طرح کے ہمارے قرآن کی مسائل کو بدلنے، احکامات کو بدلنے کی سازشیں کوٹ پیش کیے جاتے ہیں، یا اللہ ہم سب کو صحیح سمجھ اور عقل سلیم عطا فرما، یا اللہ ہدایت کی توفیق عطا فرما، ہدایت ایسے لوگوں کے مقدر میں نہیں ہے تو ہمارے اس ملک کی حفاظتی کو ایسے نفرت پرست لوگوں سے یا اللہ پاک صاف فرما، یا اللہ جو بات کہی گئی سنی گئی ہے یا اللہ ہم سب کو اس پر 100% عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ آج کی جلسہ کا جائز مقاصد میں کامیابی عطا فرما، یا اللہ جلسے کی برکت سے اس محلے کے اندر خوشحالی پیدا فرما، امن و سکون کا ماحول پیدا فرما، ہماری اس بیٹھک کو، ہماری اس مجلس کو نبی پاک علیہ السلام سے قبول فرما، صلی اللہ علیہ وسلم محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا